بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرا نام فاروق حسین شاہ ہے۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پاکستان میں الحمدللہ پہلی افطاری تھی، ایک روزہ مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ پروگرام تو یہی تھا، نیت بھی یہی میں نے کی تھی کہ انشاءاللہ پورے رمضان المبارک میں جو ہمارا مخصوص وقت ہوتا ہے سحری سے پہلے، اس میں لائیو آ کے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دل کی باتیں جو ہے وہ ضرور کروں گا، لیکن باوجود میں نہیں آ رہا۔ آج بھی آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ چلیں آپ لوگوں کو ایک حاضری میں لگا دوں، مختصر سا ایک پیغام بھی آپ کو دے دوں۔ ایکچولی آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، طبیعت جو ہے وہ کچھ ناساز ہے فار سم ریزن۔ تو روزہ میں جو کہ بالکل بھی نہیں چھوڑتا، میری عادت ایسی بن گئی ہوئی ہے کہ کس کی ایڈکشن ہے۔ تو بظاہر کوئی ایسی اس طریقے سے نہیں ہے، لیکن انسان بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ آپ لوگ سنائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو میرے 30 سیشن انشاءاللہ ضرور پورے ہوں گے۔ اگر کچھ دن کا ناغہ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ انتظار کرتے رہیں، جو محبت کرنے والے ہیں، چونکہ محبت کرنے والے انتظار کرتے ہیں، جہاں محبت نہیں وہاں انتظار بے معنی ہو جاتا ہے، وہاں بلکہ انتظار ہوتا ہی نہیں۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ کو کیمرے میں آ کے بتا دوں۔ میرا جو زیادہ تر وقت ہوگا وہ میرا روزہ، دعا کریں میرے، میں نے چوتھی کلاس سے مجھے یاد ہے کہ میں نے روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ آئی ایم ان لو وتھ رمضان المبارک۔ تو اللہ کی مہربانی ہے، آج کا روزہ بھی مکمل ہوا سخت بخار کے باوجود۔ اور روزے تو انشاءاللہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر سال ہی رمضان کے پہلے جو کچھ دن ہوتے ہیں وہ کچھ طبیعت اس طریقے سے ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو اس دفعہ بہت ساری تبدیلیاں میری پروفائل پہ بھی شاید نظر آ رہی ہوں، کچھ بیزاری بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، یوں کہہ لیں، چلیں سچ بول لیتے ہیں، تھوڑا سا بیزاری بھی بہت زیادہ ہے اور اکتاہٹ ہے بہت زیادہ۔ تو میری اس لیے غیر حاضری آپ برداشت کر لیں جو محبت کرنے والے ہیں۔ وعلیکم السلام سب کو، وعلیکم السلام اور السلام علیکم۔ بہت شکریہ، خیر مبارک آپ سب لوگوں کو بھی رمضان المبارک میں عجیب سی تازگی ہو جاتی ہے ہر طرف۔ آج اسلام آباد میں طوفان بھی تھا، تیز طوفان تھا، بلکہ میرے کچھ گملے جو ہیں وہ گر گئے، اتنی تیز بارش تھی، اس کا رخ بھی تھوڑا بدلی تھا۔ تو جسم جو ہے نا اس وقت بھی بڑا سخت، جو ہی روزہ یعنی کھولا ہے، افطار کیا ہے، تو مغرب کی نماز کے 3 فرض ہی پورے کیے ہیں، تو بخار نے کہا ہے کہ جاتے کہاں پہ ہو، کیونکہ پہلے تو پیٹ خالی تھا، تو جو ہی پیٹ میں کچھ گیا ہے تھوڑا بہت، میں ویسے بھی نارملی میرا افطار اتنا زیادہ نہیں ہوتا، کھانا میرا بہت کم ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں، ویسے بھی کم کھاتا ہوں لیکن رمضان میں بالکل کم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی میری طبیعت اس طریقے سے نہیں ہے کہ میں کوئی علمی طور پر یا تزکیہ نفس کے حوالے سے، ایک فائدہ یہ ضرور ہوا ہے اناؤنس کرنے کا کہ
मैं देख रहा था अपनी न्यूज़ फीड के अंदर, माशाल्लाह सारे ही उलमाए कराम जो ऑनलाइन मौजूद हैं, उन सब ने कुरान को टच कर लिया है। और ये बड़ी खुशबख्ती की बातें हैं कि सारे उलमाए कराम जो ऑनलाइन मौजूद हैं, हर मसलक के, उन्होंने कुरान को इस दफ़ा मौजू बना लिया है। तो मेरा मकसद एक चले ये भी पूरा हो गया कि मैंने पहले अनाउंस किया कि हम इस पे बात करेंगे तालिबे इल्म की हैसियत से। तो आप लोग अपने अपने उलमाए कराम से इल्म लें, सीखें। कुछ और भी मामलात चल रहे हैं पॉलिटिकल साइड के, मैं उसमें नहीं राय देना चाहता। वो आप सब लोगों को पता ही है, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसके पीछे कोई हिकमत ना हो या प्लान ना हो किसी का। तो उलमाए कराम को कोशिश करनी चाहिए कि वो बहरहाल, जहाँ तक मीडिया की बात है, सबको पता है, किसको पता नहीं है। असूली तौर पर इसमें हुकूमत वक्त जिन्होंने मेहमान बुलाया था जनाबे मौलाना तारक जमील साहब को, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को, और पैमरा वाले इस चीज़ का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि दोनों तरफ से नुकसान जो है ना, या उलमाए कराम का हो जाता है या नौजवान आगे आ जाते हैं। ये रियासत की बातें थी। पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर वो खुद से नहीं आए, उनको बुलाया गया, मेहमान के तौर पर मदऊ किया गया, तो उनकी इज्जत की हिफाजत भी मौजूदा वज़ीर आज़म के ज़िम्मा थी। उनको चाहिए कि वो पैमरा या दीगर जितने भी इदारे हैं, वो सब इसके ऊपर सख्त एक्शन लेते, ना कि उनको खुद से आके तो माजरत करना पड़ती, चूँकि माजरत खाना रवैया भी उलमाए कराम के शयान शान नहीं रहता फिर। तो इसलिए मैं इस पे अपनी राय महफूज रखता हूँ, मासिवाय कुड़ने के मैं और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ, उलमाए कराम को इस चीज़ पे एहतियात करनी चाहिए कि बादशाह वक्त जब आपको मदऊ कर रहे हैं, और फिर आपकी इज्जत की हिफाजत भी उन्हीं को करनी चाहिए असूली तौर पर। उनके पास मशीनरी है, उनके पास ताकत है कानून के, और हमारे पास मुअज़्ज़ज़ अदलिया भी मौजूद है। लेकिन हमारे मुआशरे में सबसे ज़्यादा अगर किसी को रगड़ने में आसानी है तो वो मेहराब व मिंबर है, वो उलमाए कराम है। चूँकि हम लोगों ने कुछ फैशन बना लिया है, मौलवी कह के हम हर बंदे को रगड़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं। इट्स अनफॉर्चुनेट। तो उस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता कि मेरी तवानाई जो है वो इजाज़त नहीं देती मुझे। मैं देख रहा हूँ, कोड़ भी रहा हूँ, लेकिन क्या किया जा सकता है, ताली दोनों हाथों से बजती है। बाज़ औक़ात मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ कि मुझे शक ये पड़ता है कि शायद इसी वजह से इंतखाब करके इस तरह के इवेंट्स करवाए जाते हैं, ब्रीच करने के लिए किसी चीज़ को। अब ये उलमाए कराम का काम है कि वो इसमें मुतफ़िक़ा तौर पर सोचें और इसके लिए लाए अमल तैयार करें। ना तो सारे मीडिया वाले ख़राब हैं, ना ही हर वो बंदा जिसने दाढ़ी रखी है उसके बारे में हम कोई सारा कुलिया अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी बड़ी गलत सी सोच हो गई हुई है। बहुत सारे अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे मीडिया एंकर पर्सन्स हैं। कौम के अंदर भी ईमानदार लोग भी, वो पुलिस वाले हों, किसी भी महकमे के हों, बड़े अच्छे-अच्छे लोग मौजूद हैं। और पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। हर इंसान का एक अपना माइंडसेट है। जिनके दिल में बुग़्ज़ होता है ना, वो किसी एक मुसलमान की गलती को इस्लाम के सर पे थोप देते हैं। तो कुछ बातें अमूमी लहजे में की जाती हैं, उसको अमूमी अंदाज़ में समझना चाहिए। और ये काम होता है हुकूमत वक्त का या पैमरा का कि वो इस चीज़ के बारे में डायरेक्शंस देंगे कि ये आपका हदूद अरबा है, इसे आप आगे नहीं जा सकते। मैंने इसलिए आपको पता ही एक तवील अरसे से बोलना छोड़ दिया हुआ है कि हमारे सामने जिन मीडिया चैनल्स के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगे, मीडिया चैनल्स के ऊपर, और वो इल्ज़ामात सिर्फ आवाम के लिए थे, आम लोगों के लिए थे।
मैंने उन्हीं लोगों को GHQ में भी पहली सफ में देखा है, मैंने उन्हीं लोगों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी पहली सफ में देखा है, प्रेसिडेंट के साथ मिलते हुए भी पहली सफ में देखा है। तो नौजवान फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, उलझनें पैदा होती हैं कि आप तय कर लें पहले कि गद्दार कौन है, या आपने जो कुछ कहा था उसकी माफ़ी मांग लें कि हमने गलत कहा था। उलमाए कराम के साथ भी यही होता है कि एक तरफ हम कुछ और बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम किसी और रवैये के साथ सामने आ जाते हैं। तो हमें इस तरह की सियासत से अब बाज आ जाना चाहिए, इस तरह के स्टंट से बाज आ जाना चाहिए हमें। मैं तो यही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं अब क्या बात करूँ उसमें। दुख होता है। मैं उलमाए कराम का दीवाना हूँ, हर उस बंदे का दीवाना हूँ जो उम्मत को जोड़ता है। हमें शायद वो लोग अच्छे ही नहीं लगते, हमें तेज़ मसाले वाले लोग अच्छे लगते हैं। हमें उलमाए कराम या पीराने कराम भी वही अच्छे लगते हैं जो हमारी बोली बोलें। अगर वो हक की बोली बोलेंगे तो हम उनके पीछे पड़ जाएंगे, और फिर उनकी कोई हिफाजत करने वाला नहीं सरकारी सतह पे। यानी ये ऐसी है कि आप किसी को अपने हुजरे से निकालें और उसको तीरों के आगे खड़े कर दें। दिस इज व्हाट हैपेंड विद मौलाना तारक जमील साहब। इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर प्रीमियर, इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक गुड केयर ऑफ हिज डिग्निटी। ये अनफॉर्चुनेट है, नौजवानों के बोलने का वो इफेक्टिवनेस नहीं आती। वो बेचारे लगे हुए हैं सारे तारिक जमील साहब के एडवोकेट बन के। इस बात पे उलमाए कराम को इकट्ठा हो जाना चाहिए था, लेकिन यूनिटी नहीं है ना। मीडिया के अंदर तो यूनिटी आ गई, हुकूमत भी दुबक के पीछे चली गई, कोई सरकारी बयान नहीं आया, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। उलमाए कराम भी चूंकि कहीं ना कहीं मसलकों का कोई ना कोई झगड़ा चल रहा है, ये जेलसी थोड़ी है कि तारिक जमील साहब क्यों आए हैं उस प्रोग्राम में, हमें क्यों नहीं बुलाया गया। तो जेलसी भी होती है, तो फिर खामोशी इख्तियार कर ली जाती है। वो जंगल के दो बैलों वाली कहानी है, किसी ना किसी का नुकसान होगा। हकीकत में सबका नुकसान हो रहा है। उलमाए कराम किसी दिन सर जोड़ के बैठेंगे, उन्हें समझ आ जाएगी उनके साथ हो क्या रहा है, खेल खेला क्या जा रहा है उनके साथ, और असल में हम जा किस तरफ रहे हैं। तो मेरे जैसे बंदे तो आप खामोश ही हो जाए तो बेहतर है, चुप ही कर जाए तो अच्छा है। चूंकि तेज मसाला नहीं है हमारे पास, इसलिए हम मुश्किलात में पड़े हुए हैं, आजमाइशों में पड़े हुए हैं। जिनका मुकदमा हम लड़ते हैं वो किसी और चक्कर में पड़े हुए हैं, और चुप हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमें अच्छे तरीके से समझ आए कि हम भी चुप कर गए तो शायद हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। एक आपको छोटी सी मिसाल, एक जी जी आफाक, बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, क्योंकि मेरे हाथ जो है ना वो इस वक्त बिल्कुल वो हो रहे हैं। मिसाल छोटी सी ये दूंगा, जो कुरान के हवाले से है वो तो मैं इंशाल्लाह करूंगा, जब एक नीयत हो जाती है तो ज़रूर होता है। कुछ दिन मुझे दीजिए, मैं ज़रा थोड़ा सा वापस आ जाऊं। बहुत सारे मामलात पैरेलल चल रहे हैं। जो बात आप नौजवानों के सोचने वाली है, हम मुसलमानों के सोचने वाली है, सब के लिए वो मैसेज बड़ा गौर तलब है। वेरीफाइबल डेटा आपको दूंगा, आप इसको रिसर्च कर लीजिए, पड़ताल कर लीजिए, गूगल पे सर्च करके या किताबों में या उलमाए कराम से पूछ लीजिएगा। स्टूडेंट्स को पता है, एक यूनान में ग्रीक जो ज़माना था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी साढ़े यानी तकरीबन 300 साल पहले, 200 साल पहले अर्शमीदस से गुजरा। एक दफ़ा पहले भी मैंने इसके ऊपर अच्छी खासी डिस्कशन की है। जो इसमें से लेसन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी तो उनकी हिस्ट्री आप विकीपीडिया पे पढ़ सकते हैं, गूगल पे। अर्शमीदस के जाने के काफ़ी सालों के बाद वो दुनिया से चला गया। उसकी कुछ जो मैथमेटिक्स के हवाले से, जो पाई आपको पता ही है, और गोल्डन रेशियो की कुछ चीज़ें हैं, कुछ ज्योमेट्री के हवाले से, सर्कल के अंदर किस तरीके से स्क्वायर को बनाया जाएगा, ट्रायंगल बनाई जाएगी, बड़े तजुर्बात किए। ना सिर्फ ये कि ज्योमेट्री के अंदर, बल्कि उसने सोना असली है कि नकली उसके फार्मूले बनाए। फिर अर्शमीदस से ये भी मंसूब चीज़ें हैं कि उसने
شکست دی ایک بڑی زبردست فوج کو، اسی فزکس اور میتھ اور جیومیٹری کے ساتھ تیر کو اس نے سپرنگ لوڈڈ کیا، جو بعد میں گنز کے اندر بھی وہ چیز آئی۔ تو اسلحہ بنانے کے حوالے سے بھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب فوجوں کا حملہ ہوا تو اس وقت بھی وہ اپنے میتھ کی شکلیں بنا کے تو اس میں گم تھا اپنی جیومیٹری کے اندر۔ جو کہانی اس میں سمجھنے والی ہے نوجوانوں کے لیے، اور بڑا دردناک میسج ہے، میں تو اسی طریقے سے اس طرف آیا تھا۔ اس میسج کو جب مجھے سمجھ آئی تو پھر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ ارشمیدس کی کتاب جو تھی، مقدس کتاب جو جیومیٹری کی اس نے لکھی تھی، اس کو بدلنے کی کوشش کی گئی، فورجری ہوئی اس کے اندر۔ اس وقت چونکہ قلم کے ساتھ لکھا جاتا تھا، تو ارشمیدس نے پتہ نہیں کون سی روشنائی استعمال کی، انک جو تھی، بعد میں کوئی مونکس وغیرہ نے، جو ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت پیٹرن ہے، مذہبی تحریفات صرف الوہی پیغام کے اندر نہیں ہوتی۔ دنیا میں جب بھی کسی بزرگ نے کلمہ حق بلند کیا ہے تو ان کے جانے کے بعد ان کے مریدین نے یا معتقدین نے جانتے بوجھتے وہ چیزیں رکھ لی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جن چیزوں سے ان کو فائدہ ہو سکتا تھا دین میں سے وہ حصہ لے لیا اور باقی چیزوں کو بدلنا شروع کر دیا اپنی مرضی سے۔ کچھ باتیں دین سے لے لی، کچھ اپنی مرضی سے۔ سیم تھنگ ہیپنڈ ان سائنس، فلسفہ میں بھی یہی کچھ ہوا۔ تو ارشمیدس کا وہ جو نایاب ترین مواد تھا اس کو بدل دیا گیا، بعد میں آنے والوں نے کچھ اس کے اوپر اس کو مٹا کے اس کے اوپر کچھ اپنی تحریر۔ تو وہ کسی دور میں کچھ آج سے 200-300 سال پہلے کسی جگہ پہ وہ ملی، وہ نسخہ ملا۔ اب اس کے اوپر ایک تحریر اس طریقے سے ہاریزنٹل ہے، اور جو ارشمیدس نے لکھا تھا وہ ورٹیکلز تھی۔ یہ ویریفائبل ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں، یو کین سرچ آن لائن، آپ کو اس کے بارے میں ڈاکومنٹریز مل جائیں گی۔ ارشمیدس کی وہ جو کتاب تھی اسے دنیا کے مختلف ملکوں میں یعنی اس کی بولی لگی۔ پھر جو اس وقت طاقتور ملک ہمیں نظر آتے ہیں، جس میں برطانیہ کی بھی ایک طویل عرصہ حکومت رہی، میں آپ کو رویہ بتا رہا ہوں کہ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے ایسی ترقی نہیں کر لی بے ایمانیوں کے ساتھ، انہوں نے بڑی علم دوستی کا مظاہرہ کیا۔ تو پتہ نہیں کتنے ملین ڈالرز میں بولی میں کسی ایک گمنام کاروباری انسان نے اپنی قوم کے فائدے کے لیے وہ جو خستہ حال کتاب تھی وہ اٹھا لی۔ پھر اس کے اوپر تجربات ہوئے، کمپیوٹرز کو استعمال کیا گیا۔ وہ جو اصل تحریر تھی ارشمیدس کی، ورٹیکل لائنز میں نیچے جو نسخے تھے اس کے اوپر تھنک ٹینکس بیٹھے کہ کیا کہنا چاہتا تھا ارشمیدس، اس کی ڈائیگرامز نکلنا شروع ہوئی، اس کے اوپر انہوں نے مختلف کلرز کے تجربات کیے، کس طریقے سے کھرچ کے انہوں نے اوپر سے وہ ایک تحریر مٹائی۔ اور وہ جو ارشمیدس کے کچھ لکھے ہوئے چیزیں تھیں، کچھ پیجز غائب تھے اس میں سے، وہ انہوں نے نکالے۔ پھر وہ گریک میں تھا، اس کے لیے بڑے بڑے ماہرین کو بلائے گئے۔ یہ تو ہے جو ایک فیکٹ ہے، سائنٹیفک فیکچول چیز ہے، یو کین ویریفائی اٹ۔ جو چیز رونگٹے کھڑے کرنے والی ہے، when I got to know this، جب مجھے اس کا پتہ چلا اور میں نے دیکھا، اس کے بارے میں پڑھا، ہمارے پاس پچھلے 1400-1500 سال سے قرآن کی شکل میں ایک ڈیوائن سائنس کا پورا مینوسکرپٹ موجود ہے جس میں تحریف نہیں ہوئی۔ ہمارا عقیدہ ہے اس میں زیر زبر پیش بھی نہیں بدل سکتا۔ ارشمیدس جو ایک انسان تھا اور فانی انسان تھا، اس نے کچھ فزکس کی، جیومیٹری کی، کیمسٹری کی، میتھ کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی، اور اس کی تہ تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی، بزنسز انوالو ہو گئے، یونیورسٹیز انوالو ہوئیں، ریسرچ ہوئی۔ ہمارے سامنے 30 سپارے، 114 صورتیں قرآن کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ ہمیں اس کے اوپر، اس کے اندر سے کوئی ایسی تحریر نکالنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے کسی اور نے کچھ لکھ دیا ہو۔ میں ترجمے کی بات نہیں کر رہا، نہ ہی میں تفسیر کی بات کر رہا ہوں۔ ترجمے اور تفسیر میں انسانوں کی طرف سے آمیزش ہو سکتی ہے، یہ نہیں کہ ان کی کوئی بدنیتی ہوگی، وہ ایک سطح ہوتی ہے۔ جو بات اسلام کے حوالے سے 14ویں صدی میں، 15ویں میں سمجھ میں آئی، وہ 16ویں میں بدل گئی۔ لیئرز ہوتی ہیں، وہ لیئرز امپروو ہو جاتی ہیں۔ آج ہم قرآن کو جب پڑھیں گے 21ویں صدی میں، تو ہمارے ساتھ کمپیوٹر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ورچوئل ریالٹی، آگمنٹڈ ریالٹی، یہ ساری ٹرمز آ جائیں گی آج کے دور میں، اور پھر آج کے دور سے 100 سال کے بعد بھی کوئی دیکھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ جو آپ نے لیسن اس میں سے لینا ہے، یہ پہلا سیشن ہی سمجھ لیں آپ اس کو، یہ مختصر پیغام ہے۔ آپ کے پاس ایک رمضان کا مہینہ ہے،
आपको इतने पापड़ नहीं बेलने पड़ते, सीधा सीधा कुरान है, उसकी अरबी हमारे सामने मौजूद है, अरबी की डिक्शनरीज भी मौजूद है। फिर उसके ऊपर उलमाए कराम ने जो तर्जुमा किया हुआ है, मुफस्सरीन कराम ने पुराने वक्तों से लेके आज के दौर तक, किसी एक को पढ़ना शुरू कर दें बाबा। आर्शिमीदस के लिए इतनी तगोदो, और वो देखें वो कौमें कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ब्रिटेन हमारे सामने कहाँ से कहाँ बरतानिया की हुकूमत रही। अमेरिका ने भी इल्म दोस्ती के साथ यही पापड़ बेले, चाइना ने भी इल्म दोस्ती के हवाले से बड़े काम किए। हम इल्म दोस्ती के मामले में सिर्फ लंगर की हद तक हैं। हमारा जो मजहब है, हमारी जो मईशत है, हमारी जो निज़ाम तालीम है, वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं रहा। जब कोई माशरा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं रहता तो वहाँ पे मजहब की भी सिर्फ वही शक्लें मारूफ हो जाती हैं जिन शक्लों से बादशाह वक्त की इक़्तिदार को नुकसान नहीं पहुँचता, उनको प्रमोट किया जाता है। वैसी जमातें प्रमोट होती हैं, वैसा लिटरेचर जो है वो प्रमोट किया जाता है, जो गुलाम मुल्कों को गुलाम तो रखता है और गुलामों को भी गुलाम रखता है, नस्ल दर नस्ल। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे तहकीक का फुकदान हो जाता है। अब ऐसे आलम में कुछ लोग गुलामी के माहौल में तालीम हासिल कर रहे होते हैं, कुछ लोग बैरून मुल्क से पढ़ के आते हैं। तो जो बाहर से पढ़ के आते हैं, तहकीक करके आते हैं, वो आते हैं हुक्मरान बनने के लिए, और जो बाकी हैं नस्ल दर नस्ल, वो महकूम के महकूम रहते हैं। एक ही किताब है हमारे पास जो हमें इस महकूमी से निजात दिला सकती है, जो उम्मत मुसलमा को 850 साल के सवाल से बाहर निकाल सकती है। दैट इज कुरान पाक। ये नहीं कि ये कोई मैं बड़ा राज खोल रहा, दे नो इट एवरीथिंग, दे नो इट, इन सबको मालूम है। कुरान को गुलाफों में बंद करने की जो सतह हमारे दरमियान मौजूद है, ये आसानी से पैदा नहीं हुई। इसके लिए अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। हमारा अपना भी इसमें, हम भी शामिल हैं इसमें, गुलिस्तान को आग लगाने में, अपने आप को जाहिल और गुमराह रखने में। मेरी कोशिश यही थी, मेरी नीयत यही थी कि मैं इन 30 दिनों में जो सेशन करूं वो आपके शऊर को झंझोड़ें। इसका पहला हिस्सा समझ लें, पहला सबक समझ लें जब तक मैं वापस नहीं आता। आर्शिमीदस की किताब पे आज भी शक है कि हो सकता है ये सारी मुकम्मल ठीक हो या ना ठीक हो, क्योंकि लोगों ने अटकल पच्चू इस्तेमाल किया, गेस लगाया, कई जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स की, इन्फर करना उसको कहते हैं, इम्प्लाई किया जाता है कुछ चीज़ों को कि यहाँ पे ये चल रहा है तो यहाँ पे ये इन्फरेंस होती है। कुरान में हमें इन्फर करने की भी ज़रूरत नहीं, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो चुका है। एक मुकम्मल दीन की मुकम्मल किताब और हम अधूरे, सवाल तो पैदा होगा, बिल्कुल सवाल पैदा होगा। और ये सवाल आप अपने आप से करें, ये सवाल उलमाए कराम से भी करने की ज़रूरत है। रमज़ानुल मुबारक में वो किताब जिसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर सकता इंसान, हम क्यों उससे दूर हो गए? हमें इसमें से फिजिक्स की थ्योरी नहीं मिल सकती क्या? हमें इसमें केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं मिल सकती क्या? इसमें हमें साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? अभी बता दूं, इशारा कर दूं। सूरत फातिहा को सिर्फ लेके हम बैठ जाए ना, सिर्फ सूरह फातिहा को, मेरी इस तरह जिंदगी गुजरती है इसके साथ, हर मर्तबा एक नई लेयर। मैं कहीं पढ़ रहा था, चूंकि एमए फिलॉसफी जब मेरे पेपर हो रहे थे तो उन दिनों में मैंने बड़ा रगड़ा लगाया वेस्टर्न फिलॉसफी और ईस्टर्न फिलॉसफी के हवाले से। हिंदू मत को पढ़ा, इंडियन फिलॉसफी क्या कहती है, कुछ रिसर्च कीजिएगा। टाइप्स ऑफ बाइसेस, तासुब जिसको कहा जाता है, तासुब की अकसाम क्या क्या है, कॉग्निटिव बाइसेस कौन से होते हैं, कंफर्मेशन बाइस क्या होता है, एंकरिंग क्या होती है, बैंड वैगन क्या होता है, ये पूरी टाइप्स बनी हुई है बाइसेस की। वो सारी जो 12 की 12, किसी जगह पे 10 है, किसी जगह पे 12, किसी ने 15 कर दी। गुड़ डालते गए, पानी डालते गए, लस्सी बढ़ती चली गई, वही वाली कहानी है।
وہ اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، وہ جب ساری کتابیں پڑھ کے میں صرف سورہ فاتحہ پہ آیا ہوں نا، تو صرف 3 لفظوں نے مجھے وہ سارے بائسز کلیئر کر دیے۔ جب انسان کی زندگی سے وہ سارے بائسز نکلتے چلے جاتے ہیں تو انسان انعام یافتہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ ساری کتابوں کا نچوڑ ہے سورہ فاتحہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ صرف انعام یافتہ کو پکڑ لو کون ہوتے ہیں؟ جن میں تعصب نہیں ہوتا، جن میں بغض نہیں ہوتا، جن میں حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، نیگیٹیوٹی نہیں ہوتی۔ یہ ساری بیماریاں یا گمراہوں کے پاس ہوتی ہیں یا مغضوب کے پاس ہوتی ہیں۔ اب جو گمراہ اور مغضوب ہے اس میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک باعث وہ ہوتا ہے جو ان نوئنگلی ہم باعث کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہر بندے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی باعث ضرور موجود ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان جان بوجھ کے مینپولیٹ کرتا ہے، اپنے باعث کو جانتے بوجھتے کلٹیویٹ کرتا ہے، غضب کو دعوت دیتا ہے، اور یہ ساری، جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ ماہر نفسیات ہے، یہ بیماریاں گنوائی ہیں، تو ہم آشش کر اٹھتے ہیں، ہم آشش کر اٹھتے ہیں، ہم ان کے حوالے دیتے نہیں تھکتے، چونکہ وہ بکتا ہے مال، وہ مال بکتا ہے۔ لیکن میں یہ کہہ دوں کہ سورہ فاتحہ کے اندر وہی ساری نفسیات ہے، سورہ فاتحہ نے وہ سارے عوارض بتا دیے، فی قلوبہم مرض جو ہے وہ آگے جا کے کیا ہے، وہی چیزیں کھولی ہیں آگے قرآن نے۔ یہ یاد رکھیے گا، ساری بات نہیں بتاؤں گا ابھی، وہ تو سیشنز میں ڈیوائیڈ کر دوں گا، بیسک پیٹرن آپ کو بتا رہا ہوں۔ صرف سورہ فاتحہ کو آپ پکڑ لیتے نا، صرف سورہ فاتحہ کو، تو آپ کو انسان کی شخصیت کی مبادیات کی سمجھ آ جاتی۔ ہم دراصل کس لیے آئے ہیں یہاں پہ، قرآن ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ قرآن نے آگے پورے قرآن پاک کے اندر انہی 3 طبقات کی تشریح کی ہے۔ ان تینوں طبقات کا تعلق ہے نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کے ساتھ۔ جب آپ امارہ اور لوامہ کی سٹیج پہ ہوتے ہیں تو وہ سارے باعث آپ کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں جو ہمیں ماہر نفسیات گنواتے ہیں، جو بڑے بڑے فلاسفر گریک سے لے کے آج کے دور تک ہمیں گنوا رہے ہیں۔ مجھے وہ ساری چیزیں سورہ فاتحہ میں نظر آتی ہیں۔ میں اس طریقے سے قرآن کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں۔ یہی چیزیں پھر سورہ بقرہ میں جا کے کھلتی ہیں۔ بڑا خوبصورت پیٹرن ہے، ہر سورت کا پیٹرن ہے، اور سب سے آخری شکل جو کتابی شکل ہے، سب سے آخری سورت ہے والناس کی۔ جب سارا کچھ نکلا تیار کر کے تو پتہ کمیونٹیز میں ڈال دیتا ہے قرآن، حجروں سے نکال دیتا ہے، من الجنت والناس، انسانوں کی کائنات میں داخل کر دیتا ہے۔ آ جاؤ غار ہرا سے باہر، آپ آبادیوں میں پھیل جاؤ، آبادیوں میں پھیل کے جو کچھ تم نے لرن کیا تھا قرآن سے، جو ٹریننگ لی تھی، جو راز لیے تھے، جو کچھ سیکھا تھا، اب اسے اپلائی کر دو۔ جس کی وجہ سے میں ہمیشہ ہر سیشن میں کہتا ہوں کہ مسجد کے چاروں طرف جو گلی ہے، جو سڑک ہے، جو ماحول ہے، اس میں دین کتنا پھیل رہا ہے۔ یہ بات یہاں تک کرنا مناسب ہے، اور میں یہ جھنجھوڑتا رہتا ہوں اپنے آپ کو بھی، سننے والوں کو بھی۔ دین محراب و منبر سے چلتا ہے، گلی میں پھیلتا ہے، محلے میں پھیلتا ہے۔ دین قرآن سے نور بانٹنا شروع کرتا ہے، ہمسایوں تک پھیلتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کی ذات منور ہوتی ہے، انسان کی ذات، پھر انسان کو سمجھ آتی ہے اللہ کے حقوق کیا ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ وہی انسان جو اندر سے سنورتا ہے، اسی کو ماں باپ کے احترام کی سمجھ آتی ہے۔ وہی انسان اقربا، یتیم، مساکین اور وابن سبیل کے حقوق پورے کرتا ہے۔ یہ تو وہ لفظ ہے نا، یہ وہ ٹرمز ہیں جو قرآن نے استعمال کی ہیں۔ اب انگریزوں کی لکھی ہوئی، چونکہ وہ چھا گئے دنیا میں، انفارچونیٹلی یہی ہوتا ہے، جو قومیں ترقی یافتہ ہوتی ہیں اور معاشرے میں چھائی ہوتی ہیں، انہی کا لٹریچر غالب لٹریچر ہوتا ہے، انہی کی زبان غالب زبان ہوتی ہے، انہی کا تھنک ٹینکس غالب تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، انہی کا فکر، انہی کا فلسفہ غالب آتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، کبھی ہمارے لٹریچر کو، ہمارے علم و فن کو، حکمت کو، بصیرت کو غلبہ حاصل تھا، اب ہم مغلوب ہو چکے ہیں اور ہم ماننے کو تیار نہیں۔ یہ دو الگ باتیں ہیں۔ اسلام کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، مسلمان کسی بھی دور میں مغلوب ہو سکتے ہیں، یہ دو مختلف ریالٹیز ہیں۔ اسلام اس لیے مغلوب نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا دین ہے،
اور مسلمان اس لیے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین میں تحریف کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے دین کی ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو باتیں ان کے اندر حریت پیدا کرتی ہیں، وہ اپنے، اور یہ پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کسی غلامی کے ماحول میں زندہ رہنے کے لیے انسان وہی حرکتیں کر سکتا ہے جو اس دور میں جو غالب طبقات ہیں ان کو چیلنج نہ کر سکے۔ ریاست جب کوئی پابندیاں لگانا شروع کرے، ابھی تو ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں نا، اپنا وطن ہے، اپنا وطن ہے، اور امیجن کریں آپ جیسے کرونا کے حوالے سے کچھ پابندیاں ریاستی طور پر ہیں، جس پہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ریاست کے ساتھ چلیں، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کا یہی، اس کو تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں، جو جنگ آزادی تھی 1857، انگریز یہاں پہ حکمران تھے، اپنی ریٹ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے برصغیر پاک و ہند میں بڑے رولز اینڈ ریگولیشنز کیے تھے۔ یہ اس وقت سے ہے لاٹھی چارج کا، اور وہ چلیاں والا باغ اور بڑے واقعات ہوئے۔ تو جو حکمران ہوتا ہے نا، جو غالب ہوتا ہے، وہ اپنی رٹ قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہر جگہ پہ یہ انسانی فطرت ہے۔ ایک گاؤں کے اندر بھی ایک ایس ایچ او جو اس ایریے میں ہوتا ہے وہ بھی اپنی رٹ قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسکول میں اگر استاد کی رٹ ختم ہو جائے کلاس کے اندر سے، تو کلاس کا ڈسپلن ختم ہو جائے۔ یہ انسانی فلسفہ ہے۔ 850 سال سے ہم اپنی رٹ سے محروم ہو چکے ہیں، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے۔ ہمیں یہ جو آج ہمیں سائنس کی اتنی خوبصورت ترقیاں نظر آتی ہیں، یہ اس وقت بغداد کی کبھی ہسٹری پڑھیں، اندلس اور طرابلس میں اوپن ہارٹ سرجری اس وقت ہو رہی تھی۔ لوگ بڑی بڑی جگہوں سے آ کے ہمارے پاس آ کے علاج کرواتے تھے، ان کے مریض آتے تھے اور ہم علاج کرتے تھے۔ ہم سے مراد جو ہمارے آبا و اجداد تھے، جس کے لیے ہمیں پر ساری زندگی روتے رہے، کبھی نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے۔ آج ہمارے محراب و منبر پچھلے 850 سال سے وہی قصیدے اور وہی تذکرے کر کر کے زندہ ہے۔ there is no harm in it۔ یہ ایک حصہ ہے، اس میں موانعت نہیں۔ ہمیں جڑنا اپنے قدیم ورثے کے ساتھ ہی ہے، لیکن جو چیز سمجھنے والی ہے، جو مسنگ پوائنٹ ہے، کہ ہم اس کو ایپلیکیبل نہیں بنا رہے۔ ارشمیدس کو انہوں نے ڈسکور کیا، سلیبس کا حصہ بنا دیا۔ عام سا دنیا کا انسان تھا، ایک فلاسفر تھا، انہوں نے اپنے سلیبس میں شامل کر دیا۔ قرآن کو ہم نے محراب و منبر تک محدود کر دیا، اور وہ بھی صرف تلاوت کی حد تک۔ ترجمہ، تشریح، تفسیر، اس پہ اتنے خلافات پیدا کر دیے کہ نوجوانوں کو ڈرا دیا گیا کہ قرآن کو خود سے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ بات ختم ہو گئی نا۔ روشنی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ روشنی میں انسان کو خود نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف ٹرین کرنا ہوتا ہے آئیز کو، بصیرت دینی ہوتی ہے نوجوانوں کو۔ علماء کرام نے بڑی محبت سے ترجمے کیے، تفسیریں کی۔ انفارچونیٹ ہے کہ ہم ارشمیدس کے لیے، اس کے لکھے ہوئے قوانین کو پڑھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن وہ جو اس کائنات کی رمزیں جانتا ہے، جو ہماری بھی رگیں جانتا ہے، جو ہمیں حقیقی معنوں میں کامیاب کرنا چاہتا تھا، اس کی سائنس کے اوپر ہم ریسرچ نہیں کرنا چاہتے۔ پتہ ہے کیوں؟ ہم مغلوب ہیں۔ ہم نے اس غلبے کے اندر جینے کا سلیقہ سیکھ لیا ہے۔ قفس میں رہتے رہتے ہو گئی صیاد سے الفت، میں خود ہی نوچ لیتا ہوں ذرا جب پر نکلتے ہیں۔ ذرا سی حریت پیدا ہوتی ہے، خود ہی پر نوچ لیتے ہیں، خود ہی پر نوچ لیتے ہیں۔ قرآن کو کھولیں، ارشمیدس بن جائیں گے، وہ علی سینہ بن جائیں گے، ابن الحشم بن جائیں گے، جابر بن حیان بن جائیں گے۔ اس دور کی سائنس، آج سائنس حیران ہے کہ اس وقت ارشمیدس کے پاس ایسا کیا تھا۔ وہ تو اس دور کی بات کرتے ہیں، ہم اس سے تھوڑا پیچھے چلے جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، ایک تخت ہے ملکہ بلقیس کا، جن کہتا ہے عفریت بہت طاقتور، شام تک لے آؤں گا۔ ایک اہل علم ہے، وہ کہتا ہے جی پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، لے آتا ہے، پلک جھپکی وہ لے آیا۔ ہمارا فرض نہیں بنتا تھا، ہمارے قرآن کے اندر یہ واقعہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کرتے، ہمارا پورا ایک سینٹر بن جاتا، آرگنائزیشن بن، ایک یونیورسٹی پوری ڈیڈیکیٹ ہو جاتی اس چیز کے اوپر کہ آخر وہ علم کی کون سی پاور تھی کہ پورے کا پورا تخت جو فزیکل لیول پہ ایگزسٹ کرتا تھا،
وہ ہزاروں میل دور سے اٹھتا ہوا سلمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، کیا صرف وہ ان کے لیے تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پتہ ہے کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے سیشن میں بتایا تھا جو ناخوب، علامہ اقبال کہتے ہیں، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ طویل عرصہ تک غلامی کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان اسی کے مطابق فلسفے گھڑ لیتا ہے، اسی کے مطابق ترجمے کر لیتا ہے۔ اس نے زندہ رہنا ہوتا ہے، اسے پتہ ہے اگر وہ اصل کے قریب ہوا تو مارا جائے گا۔ پھر بزدلی آنا شروع ہو جاتی ہے، مسلطیں اور مفاہمتیں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ دس از واٹس ہیپننگ۔ 850 سال سے امت مسلمہ کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے۔ ہم تو بھی ریسنٹلی بڑی مشکل سے اس سے باہر نکلے ہیں کہ ہمیں دہشت گرد قرار دے دیا گیا، اور اب مجھے سب سے بڑا خطرہ یہ پیدا ہوا پڑا ہے، جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کورونا کا اینڈ رزلٹ بھی ہمارے اوپر ہی آ کے نکلے، کہ باقی سب تو بچ جائیں۔ جو مجھے سب سے بڑا اختلاف ہوا، علماء کرام کی کئی تقریریں میں نے سنی ہیں، مجھے بڑا درد ہوتا ہے۔ آپ یہ کہنے پہ مصر ہیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ مصر ہے آپ کہنے پہ، لیکن آپ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مسلمان عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں اور چائنا والے ان کی مدد کو دوڑ رہے ہیں۔ تو پھر نوجوان گمراہ ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ چائنا والے اس عذاب سے نکل گئے، مسلمانوں پہ عذاب جاری ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک آپ فلسفہ دے رہے ہیں نوجوان نسل کو۔ یہ عذاب الہی ہے اور مسلمانوں پہ آیا ہے۔ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، ہمارے کرتوت ہمارے سامنے آتے ہیں، اعمال کا رد عمل ہوتا ہے، علت اور معلول ہے، جو ہم نے بویا ہے وہ ہم کاٹیں گے۔ یہ ٹھیک ہے، یہاں تک رکھیں، اللہ کے سر پہ مت ڈالیں اس کو، فار گاڈ سیک مت ڈالیں اس کو اللہ کے سر پہ، کیونکہ جب آپ اللہ کے سر پہ ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ناپسندیدہ ترین اس وقت ہم ہیں مسلمان۔ چائنا کو اس نے بخش دیا ہے، چائنا سے عذاب اٹھا لیا اس نے، ان کی ویکسینیں بن رہی ہیں، ان کے گلوز بن رہے ہیں، وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، وہ ہماری مدد کو آ رہے ہیں کیونکہ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کو ہم پسند نہیں ہے، ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان چیزوں نے مجھے بخار کیا۔ قرآن پاک کو کھولیں، کلچر بنا لیں، فار گاڈ سیک۔ 850 سال سے ایک تھنک ٹینک بنا کے رکھ لیں، زوال کو ایک ایک قسط کر کے پیچھے نکلے تو صحیح، ہم کس وجہ سے یہاں پہ پہنچے ہیں یہ نہیں سوچتے۔ سب سے آسان کام ہے ترجمے کے بغیر قرآن کو پڑھنا، سب سے آسان کام، کوئی خطرہ نہیں۔ سب سے آسان کام ہے یہ تسبیح، یہ اس کو گھماتے رہنا، میں بھی بیٹھ جاؤں کسی حجرے کے اندر، سب سے آسان کام ہے، کسی بادشاہ کو تکلیف نہیں اس چیز سے، کوئی اپوزیشن نہیں آئے گی، نذرانے بھی ملیں گے، فنڈز بھی ملیں گے، آپ کو شولڈرز پہ بٹھایا جائے گا، آپ کو وسط جگہ لے کے دے دی جائے کہ یہاں پہ آپ اللہ کا ذکر کریں بلند آواز میں۔ نو آبجیکشن۔ آبجیکشن صرف اس صورت میں آئے گا کہ آپ قرآن کو کھولیں گے اور اس کے اوپر ریسرچ کریں گے، اپنے حصے کی کائنات، اپنے حصے کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی۔ اس لیے جتنے بھی دانشور ہوتے ہیں وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کا مال قوم ہی نہیں خریدتی۔ اب مڑ کے اپنی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، جتنے تھنک ٹینکس تھے اس قوم کے لیے، اسکالرز جو بولنے والے تھے، وہ خاموش ہو چکے ہیں، وہ خاموش ہو چکے ہیں۔ انہوں نے قوم کو اس عذاب کے سپرد کر دیا ہے اور اس کو مشہور بھی کر دیا کہ یہ عذاب ہے، لیکن یہ ہمت نہیں تھی کہ یہ بھی مان لو کہ یہ چائنا پہ نہیں آیا۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے آیا، انہوں نے توبہ طائب کر لی، ان کو بخش دیا گیا۔ آپ کیوں نہیں بخشے جا رہے؟ آپ کے تو نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ درد سمجھ رہے ہو؟ ہمیں سمجھ نہیں، ہم بے ایمان ہو گئے۔ یہ سوشل کرائمز ہیں، یہ سوشل کرائمز ہیں، ان کے اندر بھی بہت سارے ہیں۔ یورپ میں ہم جنس پرستوں کی شادی چھوٹا موٹا جرم نہیں، قوم میں لوط تباہ ہو گئی تھی اس جرم کی وجہ سے، حضرت شعیب کی قوم ملاوٹ کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ ہم کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ ہم عدل نہیں کرتے، ہم جاہل کے جاہل ہیں۔ ہماری بنیاد رکھی گئی تھی، جو ہمارا سیڈ رکھا گیا تھا امت مسلمہ کا، وہ اقرا کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ اقرا کو اگانا تھا ہم نے، پڑھ۔ کیا ہمارا جب تک مسلمان ملکوں کا نظام تعلیم اقرا کے بیچ سے اگتا نہیں ہے، زوال ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے
दुनिया भर में इस वक्त ना हमारी कोई यूनिवर्सिटी ऊपर नजर आती है, ना हमारी कोई लेबोरेटरी। हमारे बड़े बड़े थिंक टैंक्स वेट कर रहे हैं कि वहां से वैक्सीन आएगी, और मेरे जैसे बंदे कुढ़ रहे हैं कि मेरे नौजवान क्या वैक्सीन नहीं बना सकते थे। हमारे पास कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटियां हैं, कितनी लेबोरेटरीज हैं, माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। कुछ तो चलो ब्रेन ड्रेन हो गया, क्या वो रिसर्च करके नहीं बना सकते इसका तोड़? क्यों हम इंतजार कर रहे हैं और बगले बजा रहे हैं? आज भी मैं कहीं पे सुन रहा था, खुश हो रहे हैं कि चाइना ने हमें चुन लिया है, उनकी वैक्सीन होगी, हमारे जिस्म होंगे और वो हमें पार्टनर बना लेंगे और हमारे जिस्म के ऊपर वो रिसर्च करेंगे। वाह, ये खुशी का मुकाम नहीं है, ये रोने का मुकाम है, ये रोने का मुकाम है। इसके लिए रोना चाहिए हमें मेहराब मिंबर के ऊपर। हम कहाँ थे, हम कहाँ पे आ गए। इसका बुखार होना चाहिए सबको। एक ही सूरत में मुमकिन है कि वो जो अर्शमीदस की मस्ख शुदा किताब थी उसको जिस कौम ने उठा लिया है, तो हमारा तो कुरान अभी ताज़ा है, नूर के साथ मौजूद है, इसको खोलें फॉर गॉड सेक। आपको ये सारे सूरत फातिहा से जब आप एंटर होंगे, मिनल जिन्नत व नास कह के आप सोसाइटीज में निकल जाएंगे। जब नौजवान कुरान के इस माहौल से ट्रेंड होकर बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे सोशल क्राइम्स की सतह कहाँ पे चली जाती है, मुल्क उठ जाएगा। इस चीज से उठाना है। हमें उन स्कॉलर्स की जरूरत है जो कुरान की ये बातें करेंगे। हमने उनके ऊपर फतवे लगा दिए हुए, हमें वो अच्छे नहीं लगते, चूंकि मेरा दिल तो करता है मैं आज आपको ये भी बता दूं, कहते हैं तो बता दूं, बुखार ही तेज होगा ना, लेकिन मेरा दिल आज कहता है कि मैं आप लोगों को ये खोल खोल के बयान कर। हमने शेवा बना लिया हुआ है गुलाम रहने का, वतीरा बना लिया हुआ हमने गुलाम रहने का। हम ऐसी हालत में रहना चाहते हैं, इसमें सुकून है। और पता है क्यों? कुरान पाक में 1,24,000 पैगंबरों का एक अलग जिक्र जरूर है, लेकिन सबका नाम लेकर जिक्र नहीं है। 18-20 थोड़ा सा जिक्र है। वो जो प्रोमिनेंट किस्म के हैं उनका जिक्र आप पढ़ें, क्यों है। होता पता क्या रहा है, जब भी कोई पैगंबर आए, जब भी कोई पैगंबर आए, इल्हामी मैसेज लेके आए, डिवाइन साइंस के लोगों दुनिया में तरक्की करनी है, दुनिया के सफर में ये तुम्हारे प्रिंसिपल्स होंगे। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, यू विल हैव टू डू दिस, डोंट डू दिस, डू दिस, डोंट डू दिस, अमर और नहीं। सारे प्रॉफिट्स यही डिवाइन मैसेज लेके आए। होता क्या था, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू हो जाए, जो नॉन हिस्ट्री है। मैं आपको एक पैटर्न समझा देता हूँ, बाकी रिसर्च खुद कीजिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम स्टार्टेड प्रीचिंग वन पैटर्न कि लोगों ये करो ये ना करो। नूह अलैहिस्सलाम से पहले जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और शीश अलैहिस्सलाम की जो बाकियात चल रही थी मजहब में, उसमें तहरीफ हो चुकी थी। जमीन पर हमेशा पैरेलल फोर्सेस काम करती हैं। तो ताकतवर फोर्सेस, ये नहीं कि सिर्फ आज के दौर में ये है, आज से मैं जोड़ूंगा इसको। नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो हमें कुरान बताता है किस तरीके से ईजा रसानी की गई नूह अलैहिस्सलाम को, उनके पैरेलल पता है कौन लोग थे? आप उनकी नफ्सियात को लिखना शुरू करो डायरी पे। मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए थे जवानी में कुरान के बारे में। नूह अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहती थी? मजाक उड़ाती थी, ठट्ठा तमस्कर उड़ाती थी। they were used to making fun of Hazrat Nuh alayhi salam. They were used to ridiculing him. रिडिक्यूल करते थे, ईजा पहुंचाते थे। आपको आबादियों से दूर कर दिया गया। क्यों? उस वक्त जो एग्जिस्टिंग कल्चर के अंदर प्रोमिनेंट पावर में लोग थे, ये नहीं कि वो सिर्फ दुनियादार थे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये अशकाल निकालते अपने ज़हन से। उस वक्त भी मजहब की कोई शक्ल मौजूद थी, लेकिन बिगड़ी हुई शक्ल मौजूद थी। तो उस मजहब को मानने वालों के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक नई आवाज पता क्या थी? उस दौर में उन्होंने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम ने हमारे जो मजहब के अंदर एक नया रखना पैदा कर दिया। ये कल का लोंडा हमें ये कहना चाहता है। ये पैटर्न है साइकोलॉजिकल। दिस इज व्हाट हैपेंड देयर। पूछे उलमाए कराम से, इसको इस तरह समझेंगे आपको समझ आ जाए। तो नूह अलैहिस्सलाम अपना अल्लाह के हुक्म से जब सारी टेक्निक्स, मेथड्स एंड टूल्स इस्तेमाल कर चुके, प्रॉफिटिक, जो प्रॉफिट के पास मेथड होते हैं, टूल्स होते हैं, सारे इस्तेमाल कर चुके,
آخرکار عذاب کا جب ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کشتی بناؤ، اب ان کے لیے چانس نہیں رہا کہ یہ سدھر سکے. انف از انف. یہ اللہ کی طرف سے آیا اور پیغمبر نے بتایا. کس نے؟ اللہ کے عذاب کی خبر ہمیشہ پیغمبر دیتا ہے. اس جملے کو کہیں ڈائری پہ نہ موٹا کر کے لکھ لینا ریڈ روشنائی کے ساتھ. اللہ کے عذاب کی خبر ہمیشہ پیغمبر دیتا ہے، ہمیشہ پیغمبر دیتا ہے. بعد میں آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمیں عذاب کی کیا خبریں دیتے ہیں. اب سمجھ رہے ہو؟ نوح علیہ السلام سے آگے آ جائیں، نون ہسٹری پہ چلتے ہیں. چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ آ جاتے ہیں. درمیان میں اور بہت سارے واقعات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کیا ہو رہا تھا؟ پیرلل فورسز. نمرود کون تھا؟ کیا وہاں پہ مذہب نہیں تھا؟ اس وقت بھی بت پرستی کا رواج تھا. یہ جو بت پرستی ہے بہت پرانا. نمرود واز ویری ہیپی اور پیپل ور آلسو ویری ہیپی. ایک چل رہا تھا، مذہب کی ایک شکل تھی، مذہب کی شکل تھی میری جان. یہ ہم غلط سمجھتے ہیں کہ مذہب تھا. نہیں، مذہب ہر دور میں رہا ہے، اسی لیے پیغمبر آیا کرتے تھے. ایک پیغمبر کے جانے کے بعد جو گیپ آ جاتا تھا، لوگ اس میں اپنی طرف سے امیلگمیشن کر لیتے تھے، تحریف کر لیتے تھے. پیغمبر، اور یہ نہیں کہ سائنٹیفک ترقی نہیں ہوتی تھی اس دور میں. نمرود کے دور میں کہاں سے کہاں بادشاہ پہنچے ہوئے تھے، کیا کیا اسلحہ انہوں نے بنا لیا ہوا تھا. یہ بالکل نہیں ہوتا کہ جی فلاں دور میں ترقی نہیں ہوگی چونکہ اللہ کے دین میں انہوں نے گڑبڑ کر دی. نہیں، اللہ کا دین اصل میں دو رخ پہ کام کرتا ہے. اللہ کا دین دراصل بندوں کو یہ بتانے آتا ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے بندے ہو، اسی کے بندے رہو اس زمین پر، اور اس کے بعد تم نے ایک اور دنیا کا حصہ بننا ہے. یہ 50% ادھر 50% ادھر، یہ ہے ٹوٹل کلمے کے دو حصے. لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 50-50% ہے. تو کلمے کا ایک حصہ جو تھا اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا تھا. کلمے کے اس حصے کو جو لا الہ الا اللہ ہے، اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے پیغمبر واپس آتے تھے، پھر سے ٹیوننگ کرتے تھے. جو جوہر بن جاتے تھے، ان کے راستے جو بند ہو جاتے تھے علمی فکری، ان کو کھولتے تھے، وہ چشمہ چل پڑتا تھا، ان کی تجدید ہوتی تھی. اور اس کے لیے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ لوگ بڑے خوش تھے، بادشاہ بھی خوش تھا. فرعون مصر کے دور میں آ جائیں. فرعون کے دور میں حامان مذہب کی شکل تھا، مذہبی تصورات موجود تھے، پوجا پاٹ بھی چل رہی تھی، نظر نیاز بھی چلتی تھی، لوگوں کو بھی قربان کر دیا جاتا تھا، دیوتا اور اوتار بھی موجود تھے، مذہب کی شکل موجود تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں کیوں اٹھانی پڑی؟ کیونکہ وہ جو اسرائیلی تھے، یہ آج جن کو ہم یہودی، ہمارے سامنے اسرائیل موجود ہے، بنی اسرائیل والے غریب لوگ، مسکین، احساس کمتری کا شکار، فرعون کے پاس غلام بن کے بیٹھے ہوئے تھے. اور ان کو کتابوں میں بتایا گیا تھا ان کا کوئی مسیح آئے گا جو ان کو آزاد کرے گا. بڑا خوبصورت نکتہ ہے یہ سمجھنے والا. انہیں بھی پتا تھا کہ ہمارا کوئی مسیح آئے گا. یہ ہر قوم کے پاس رہا تصور، اور وہ ہمیں اس سے آزاد کرے گا. ہمارا کوئی مسیح آئے گا، ہمیں آزاد کرے گا. پرانی موویز دیکھیں موسیٰ علیہ السلام والی، مسیح آیا، مسیح نے ان کو آزاد کیا، غلاموں کو غلامی سے آزاد کیا. بادشاہ کو پسند نہیں آیا، بادشاہ اپنی فوجیں لے کر پیچھے لگا، سمندر نے رستہ دیا. وہ جو غلام آزادی چاہتے تھے ان کو سمندر نے راستہ دے دیا. تو ہر دور میں مذہب کی ایک شکل موجود رہی. لوگ کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام 40 روز کے لیے اوپر جاتے ہیں، پیچھے بچڑا، سامری جادوگر بچڑا بن گیا. ہمیشہ یہی ہوا. دین میں یہ جو خانقاہی تصور تھا، یہ جو دین کے نام پہ تصوف نما جو تصوف بہت وائبرنٹ فلسفہ ہے، یہ دین کی جو طریقت ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا اس میں لاڈ اور پیار اور عشق ہے. اس کا قطن کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو شکلیں آج کل ہمیں نظر آتی ہیں جو 2 نمبری کرتے ہیں کچھ لوگ، قطن اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا. اسلام بہت وائبرنٹ، بڑا وائبرنٹ عمل پہ بلیو کرنے والا دین ہے. اور ہر دور کے بادشاہوں کو تکلیف صرف ان بندوں سے ہوئی
जिन बंदों ने उनके ऐवान इक़्तिदार के लिए खतरे की घंटी बजाई। जब तक किसी मजहब के पैरोकार ने बादशाहों की बादशाहत को नुकसान नहीं पहुंचाया, उनके लिए कोई नुकसान नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड कर लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में आ जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, जिन्होंने नाम रखा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अबरहा का वाक़या। अबरहा कौन था उस दौर में? बादशाह था, ताकत के नशे में मस्त, बस्तियों की बस्तियां ढेर करता चला जाता था, जगह जगह बुतकदे बने हुए थे। लोगों ने दीन में, जो इब्राहिमी दीन चल रहा था, ये पट्टी जो है ना, इसको यूं समझ लें, ये दो पट्टियां चल रही हैं। एक पट्टी वो थी जिसमें 12 चश्मे फूटे हुए थे, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी नस्ल जो थी, औलाद जो थी, वो चल रही है नीचे। इसहाक और याकूब, मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो सारी पट्टी उसी में है। ये जो अरब की पट्टी थी इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद, ये ड्राई हो जाती है। यहाँ पे खाना काबा की हिस्ट्री है और वहां पे बैतुल मक़दस की हिस्ट्री है। पैगंबर ज्यादा वहां पे आ रहे थे, उनके पास ये निशानियां पहुंची थी कि एक आखिरी पैगंबर आएगा, उसका ये नाम होगा, ये उसके फीचर्स होंगे। पैगंबर आ जाते हैं अरब की पट्टी में, तो दोनों मुकामात बड़े मुकद्दस थे, वहां भी चल रहे थे, यहाँ भी चल रहे थे। आमना का लाल दुनिया में तशरीफ ले आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनसे पहले हजरत अब्दुल मुत्तलब जो है, ये जो बनी हाशिम थे, काबे में हाजी आते थे, काबे के अंदर बुत रखे हुए थे, लात मुनात इस तरह के बुत थे। जी हाँ, ये सऊदी अरब के अंदर बड़े खुशकिस्मत बुत थे, खाना काबा के अंदर थे। मुझे इसलिए खाना काबा के अंदर जाने वाले बंदे को इतने ज्यादा वो नहीं होता कि फलां हुक्मरान चला गया है तो मैं उसका बड़ा एहतराम करूं चूंकि उसको रोजा रसूल के अंदर जाने की इजाजत मिल गई। भाई ये तो एक आध दफा जाते हैं ना, और 360 बुत पता नहीं कितने साल खाना काबा के अंदर रहे, रहे बुत के बुत, रहे बुत के बुत नहीं बदली हुए। अबू जहल कितना अरसा नबी पाक अलैहिस्सलाम की नहीं बदल सका। तो जिसने नहीं बदलना वो अंदर चला जाए, बेशक नहीं बदलेगा और उसके दिल में मर्ज पैदा हो जाएगा। अबरहा चलता है पैरेलल फोर्स लेके, ऊंट वगैरह, वो आपको वाकया पता ही है। हजरत अब्दुल मुत्तलब जाते हैं और सरदार हैं, जा कहते हैं भाई मेरे ऊंट वापस करो। उसने देखा ऊंचे लंबे थे, खूबसूरत सफेद सुर्ख रंग, बड़े खूबसूरत, तारीख हमें बताती है। उसने कहा मैं तो समझा था कि काबे का जो मुतवल्ली है, जो यहाँ का सरदार है, वो बड़ा गैरतमंद होगा और उसको अल्लाह के घर के लिए वो जंग की दावत देगा, जंग करेगा। तुम्हें तो अपने ऊँटों की पड़ी है। उन्होंने कहा बाबा मेरे ऊँट मेरी अमानत है, मेरी मलकियत है, वो घर है अल्लाह का, तुम्हें यकीन नहीं आता तुम हमला करो, मैं अपने घर की फिक्र करता हूँ, जिसका घर है वो उसकी फिक्र कर लेगा। यहां से वो वाकया आमुल फील, जो वाकया फील है, हाथी वाला वाकया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। वो जो सूरत फील है, वो ये इसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो आप अपने साथियों को लेकर पहाड़ों पे चले गए, गरीब लोग थे, ताकत नहीं थी। वो अबरहा नशे में हाथी, बदमस्त हाथियों के साथ आया, बेहतरीन मेथड्स, टूल्स, टेक्निक्स थी उसके पास, तबाह बर्बाद हो गए। अबाबीलों ने ड्रोन्स बन के उस दौर में बम फेंके इनके ऊपर, हाथों में, पाँव में, चोंचों के अंदर। इसमें से पॉइंट ले, ये कुरान और अर्शमीदस के ही जिमन में बात बता रहा हूं आपको कि हर दौर में मुसलमान के मुकाबले में, दीन के मुकाबले में लादीनियत रही है। जो ताकतवर बादशाह होते थे वो उस वक्त तक नहीं बोलते थे जब तक उनके मुकाबले में कोई उन्हें चैलेंज नहीं करता था। अबरहा को शिकस्त फाश हुई, वो बीमार हो गए, उनको बड़ी सख्त हुई, एक वाकया बन गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में आ जाए, आपका बचपन गुजरा, पैरेलल चल रहे थे मक्का के अंदर, ओस और खिजरज और बड़े कबीले, दूसरे दीगर जो ताकतवर लोग थे वहां पे, अबू लहब, अबू जहल, वो सब चल रहे थे मक्का के अंदर। आप देखें ना, सरदारी का निजाम चल रहा था मक्का के अंदर, तवाफ भी चल रहा था, बरहना, और बुत भी थे। और नबी पाक अलैहिस्सलाम उस दौर में पैदा हुए जब खाना काबा के अंदर बुत रखे हुए थे, वो बुत रखे हुए थे।
اور حضرت عبد المطلب کو بھی آبجیکشن نہیں تھا، وہ ایک اپنے انداز میں چل رہے تھے، ان کا ایک اپنا انداز تھا، چونکہ مسلمان اس وقت اس پاور میں نہیں تھے۔ پھر دنیا بھر میں جو دین کی شکل بن چکی ہوئی تھی وہ اس چیز کو ہٹانے نہیں دیتے تھے، وہ آتے تھے برہنہ طواف کرتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بچپن یہ دیکھ کر گزرا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ دیکھ کر گزرا ہے، ساری چیزیں آپ دیکھتے رہے، لیکن آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کسی اور طریقے سے ریز ہوتی ہے۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ابھی 40 سال تک ہمیں کوئی اعتراض نظر نہیں آتا۔ آپ کی 25 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، کتنی بڑی عمر ہے، وہی اس عزت بھی تھی۔ ایک دفعہ وہ حجر اسود رکھنے کا واقعہ تھا، آپ کو پتہ ہے، سارے سردار آگے، آپ نے چادر میں رکھا، اور اس کو جیسے سعیدوں کی عزت ہوتی ہے معاشرے کے اندر، تو وہ بھی سادات سب عزت کرتے تھے، شاہ جی کیا بات ہے شاہ جی کی۔ 40 سال کی عمر تھی، وہی نازل ہوتی ہے۔ وہی کا مطلب یہ ہے کہ آفیشیل ایک کام شروع ہو گیا، لو جی میسج دے دیا کہ لوگوں جو تم کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، اللہ ایک ہے، اس میں کسی کو شریک مت بناؤ۔ یہ پہلی آواز تھی، اس پہلی آواز نے ایوان اقتدار میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ وفد آنا شروع ہوئے، پہلے رشتہ داروں کو استعمال کیا گیا، اس کو سمجھائیں اس کو۔ پہلے بھی کچھ کرتے رہے اس طریقے سے، لیکن پہلے اور معاملات تھے، وہ مورل اخلاقی وجود تھا۔ اخلاقی وجود کے ساتھ کوئی تھریٹ نہیں ہوتی، وہ اچھی باتیں ہیں۔ پیغمبری دراصل اقتدار کو چیلنج کرتی ہے، یوں سمجھتے ہیں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اخلاقی وجود، آپ نمازیں پڑھتے رہیں، آپ سنتوں پہ عمل کرتے رہیں، آپ سارا کرتے رہیں، کسی کفر کی حکومت کو، کسی ظالم کی حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ دنیا کے جس مرضی ملک میں چلے جائیں، مسجد بنا لیں، they have no objection whatsoever۔ آپ میلاد منائیں، آپ محرم کی محفلیں نکالیں، آپ صحابہ کے جشن نکال دیں، کوئی objection نہیں ہے، کسی ملک میں کوئی objection نہیں ہوگا۔ آپ ڈھول بجائیں، آپ نعتیں پڑھیں، آپ قوالیاں پڑھیں، no objection۔ پیغمبر کس لیے آتے تھے؟ پیغمبر الہامی میسج کیوں لے کے آتے تھے؟ اس پہ سارا objection ہے۔ اللہ کا ہر پیغمبر علیہ السلام اور اللہ کا ہر الہامی پیغام صرف یہی لے کر آیا تھا کہ لوگوں کے اوپر صرف اللہ کا نظام چلے گا۔ یہ وہ چیزیں، وہ کتابیں جن کو کھولنے نہیں دیا جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب when he started preaching، رشتہ دار استعمال ہوئے، قریبی رشتہ دار۔ سب سے پہلا الزام، اور یہ سارے پیغمبروں پہ کامن تھا، کہ جی ہم اس کو سمجھاتے ہیں، اس کا دماغ خراب ہو گیا، معاذ اللہ، مجنوں ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ سمجھاتے تھے رشتہ دار، چاچے، مامے، تائے، جو بھی تھے یہاں پہ، طاقتوروں کے ساتھ مت الجھو، سچ مت بولو، لگا ہوا ہے نا، فنڈز آ رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا ہے بہترین، کچھ عہدہ چاہیے بتا دو۔ یہی تھا موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فرعون نے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے بابا، تم میرے بیٹے بن کے پلے ہو یہاں پہ، میرے بعد تمہاری حکومت ہوگی، کیوں پنگا لے رہے ہو؟ آپ نے کہا میں پنگا لوں گا، اللہ کا حکم ہے۔ سارے پیغمبروں کو یہی آفر کی گئی، آ جاؤ بھائی حکومت میں بیٹھو۔ سقراط تک کو یہی کہا گیا، بھائی یہاں پہ کرسی لے لو، وزیر بن جاؤ، مشیر بن جاؤ، کیا ضرورت پڑی ہے اس مشکل راستے پہ چلنے کی، دنیا مل جائے گی۔ اور مذہب میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو عہدے دے دیے جاتے تھے سرکاری طور پر، اور وہ خوش ہو جاتے تھے، پیر بھی خوش ہو جاتے تھے، اس دور کے وہ جو مذہبی حامان تھے وہ خوش ہو جاتے تھے، نسلیں ان کی سنور جاتی تھی ان کو، اور وہ دین پہ رٹ قائم رکھتے تھے۔ اس کو یہاں پہ روک کے تھوڑا سا ایک درمیان میں واقعہ بتا دوں۔ میرے لاڈلے، جن کے ساتھ میرا بڑا لاڈ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ویسے تو سب کے ساتھ ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چونکہ بڑا منفرد ہے، پیدائش کا بھی، میرا ان کے ساتھ بڑا لاڈ ہے۔ آئی لو ہم۔ ہم تو سب کے ساتھ محبت کرتے ہیں نا، وہ تو ایک ہمارا ایمان ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک ڈیفرنٹ ورژن ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام شروع ہوتے ہیں نا، تو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے جو شریعت تھی اس میں بگاڑ پیدا ہو چکا تھا۔ وہی جو کمزور اسرائیلی تھے وہ طاقتور ہو چکے تھے، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہوا تھا بڑی جگہوں پہ، اور اس دور کے جو مذہبی رہنما تھے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، انہوں نے پتہ کیا الزام لگایا، کتابوں میں ہے کہ عیسیٰ ہمارے
دین کے اندر تحریف کر رہا ہے۔ عیسیٰ کیا کر رہا ہے؟ ہمارے دین کے اندر تحریف کر رہا ہے۔ دوسرا الزام کیا تھا؟ جادوگر ہے، جادوگر ہے، جادو کرتا ہے، نوجوانوں کا دماغ خراب کرتا ہے، یہ تیسرا الزام تھا۔ برین واش کرتا ہے نوجوانوں کو، یہ الزام لگایا گیا۔ یہ ہر پیغمبر پہ یہی الزام تھے، ہر دور میں۔ اور لگانے والے کون تھے؟ جو اس دور میں طاقتور ہوتے تھے، انہیں پتا تھا اصل حقیقت کیا ہے، لیکن جو ان کو مان رہے ہوتے تھے، ہمیشہ مذہبی ایلیمنٹ کو ہی چھیڑا جاتا تھا۔ تو سب سے پہلے مذہب کے ایلیمنٹ کو چھیڑا گیا، اور وہی لوگ پتھر مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، گلے میں اوجڑیاں ڈالتے تھے، پیغمبروں کو تنگ کرتے تھے۔ وہ اس وجہ سے تنگ کرتے تھے چونکہ انہیں پتا تھا کہ پیغمبر سچ بول رہا ہے، اور اگر یہ چلتا رہا، طاقت بن گیا، تو ہمارے اقتدار کی شامت آ جانی ہے، ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا۔ یہ آج آپ کو بہت بڑا پیٹرن دے رہا ہوں قرآن کا، اور غور کریں گے، سوچیں گے تو یہ کافی ہوگا ایک آپ کے لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایذا، پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو ایذائیں دی، غریب غریب لوگ تھے، کوئی مچھیرا تھا، کوئی کیا تھا، غریب لوگ۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ پیغمبروں کے اوپر سب سے پہلے غریب لوگ ایمان لے کے آئے، چونکہ وہ معاشرے کے پسماندہ لوگ ہوتے تھے، پسے ہوئے لوگ، جن کے پیٹ بھرے ہوتے تھے۔ طاقتور لوگ وہ کبھی نہیں مانتے تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی، ان کا تو اقتدار چل رہا تھا، ان کے دیوتا خوش تھے، سارا کچھ، ان کے رنگ بھی سرخ تھے، سارا کچھ تھا۔ لوگ سارے کام اس کامیابی سے مانتے تھے کہ اللہ کا کرم ہے ان کے اوپر، پہنچے ہوئے سادات بادشاہ لوگ۔ پیغمبر مشکل راستے پہ چلتا رہا، غریبوں کی آواز بنتا تھا، مسکینوں کی آواز بنتا تھا، غلامی کے خلاف بولتا تھا کہ غلام کیوں بناتے ہو ان کو، کیوں ڈراتے ہو طاقتوروں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، تمام پیغمبروں کی یہی پریچنگ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھر آخرکار مصلوب ہونا پڑا۔ وہ بڑے لمبے واقعات، میں نے اس لیے آپ کو روکا کہ ان کے اوپر بھی یہی الزام لگا کہ ہمارے مذہب کے اندر نئی بات کر رہے ہیں۔ حضور سیدی و مرشدی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر کے بعد جب وحی نازل ہوتی ہے، اور باقاعدہ آفیشیل ایک سٹانس لیا، سٹانس، آپ اس کو پولیٹیکل سٹانس کہہ لو، چیلنج کر دیا، تو پہلے رشتہ دار استعمال ہوئے، سوشل بائیکاٹ کی نوبت آئی، قطع تعلق ہو گیا، لالچ ہوئی، لالچ دی گئی، پلاٹ لے لو، یہ لے لو، سونا چاندی زیورات۔ نے کہا کہ بھائی یہ میں اس کے لیے تو بول ہی نہیں رہا، میری بات سمجھو۔ تو جو غریب تھے، بلال حبشی جیسے غلام، اللہ اکبر، سمجھے، دیکھیں پیغمبر کا تیر لگتا کیسے ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو تعلیمات ہے نا، کہ اللہ کی نظر میں سب برابر ہے، صرف تقوی تمہیں اٹھاتا ہے، تو اس کا مطلب میرے لیے اپرچونٹی ہے کہ اگر میں متقی ہو جاؤں تو میرا رنگ، نسل، ذات پات یہ سارا پیچھے ہو جاتا ہے، ثانوی۔ اور یہ چیز لوگوں کو پسند نہیں تھی، بادشاہوں کو، چونکہ بادشاہ یہ مشہور کرواتے تھے کہ مبارک وہی ہے، معتبر وہی ہے جس کو بادشاہ کہہ دے کہ معتبر ہے۔ اللہ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ پیغمبر یہ کہتے تھے کہ جو اللہ بادشاہ جس کو معتبر بنائے وہی معتبر۔ زمینی بادشاہ کہتے تھے جس کے گلے میں ہم تمغہ ڈال دیں، جس کے ہم یہاں پہ لگا دیں، وہی معتبر ہے۔ یہ زمینی بادشاہوں کی ترتیب تھی، زمینی بادشاہ اسی کو معتبر کہتے تھے، اور جو اللہ بادشاہ کا نظام تھا وہ اس کے مخالف ہو جاتا تھا۔ لہٰذا جو یہ میسنجر میسج لے کے آتا تھا اور جو اس کو مانتا تھا، ان سب کے اوپر مشکلات آتی تھی، ہر قسم کی مشکلات، جسمانی، روحانی، عقلی۔ ان کو قتل کیا گیا، مارا گیا، پیغمبروں کو مارا گیا۔ ہمیشہ یہی جنگ رہی ہے، ہمیشہ غزوات ہوئے، جنگیں ہوئی، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، ہجرتیں ہوئی، حتیٰ کہ سلمان علیہ السلام کے پاس بہت بڑی حکومت تھی، ان کے دور میں بھی بڑی جنگیں ہوئیں، جنات بھی آتے رہے، اور اس وقت بھی لوگ ایسے تھے جو مخالفت میں تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو کیا کیا ایذا نہیں تھی کہ میرے نبی پاک کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن وہ میسج تھا جو نبی پاک علیہ السلام لے کے آئے، جس کے ساتھ میں آپ کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، اور اسی میں اس کو لے کے گیا ہوں آپ کے تاریخ میں۔ اس میسج سے خطرہ کیا تھا؟ یہ میسج ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا سکتا تھا؟ تو پھر ضرورت تھی یہ پچھلے 1500 سال میں جو ہمارے 850 سال کا، چلیں ایک اور تلخ بات بتا دوں آپ کو، کیا یاد کریں گے؟
मुसलमान अरूज की तरफ जाना शुरू हो गए और जो नसारा थे वो डार्क एजेस में जाना शुरू हुए। नसारा और यहूदी, बड़ी बड़ी रोम की और यूनान की वो सल्तनतें तबाह हो गई, कैसर और किसरा तबाह हो गई, बर्बाद हो गई अपनी करतूतों की वजह से। और जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम था वो सबसे पहले गरीब लोगों ने और बहुत सारे ईसाइयों ने भी, इसलिए कुरान में ईसाइयों के लिए स्पेशल नरम गोशा रखा गया। क्रिश्चियन जो है ना वो बहरहाल रातों को कई ऐसे थे जिन्होंने निशानियां नोट की हुई थी और ईमान ले आए थे, जिनमें हजरत सलमान फारसी का बहुत बड़ा नाम आता है, आप सब लोगों को पता ही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का काफिला बढ़ता चला गया, हिजरत भी करनी पड़ी, गज़वे हुए, बदर भी हुआ, उहद भी हुआ, खंदक भी, सारा कुछ हुआ, सुलह हुदैबिया भी करनी पड़ी। गरीब गरीब लोग थे, यसरब से मदीना बन गया, ताकत बनना शुरू हुई। ऐसी ताकत नहीं बन गई। क्या प्रिंसिपल्स लिए थे कि लोगों को कहा कि तस्बीहां करते रहो ताकतवर हो जाओगे, वो काम तो पहले से चल रहा था। इसको नोट कर लें अपने पास नौजवान। तस्बीहां सिखाई क्या उनको, सजदे करने सिखाए, वो तो पहले भी हो रहे थे, किसी को कोई इतराज नहीं था, ना नात पढ़ने पे इतराज, ना कोई हमद पढ़ने पे इतराज। क्या सिखाया सहाबा को? हुर्रियत सिखाई, इल्म सिखाया, अपने टूल्स बनाने सिखाए, अपनी जिंदगी को खुद बनाना सिखाया, अपने पाँव पे अपना बिजनेस फ्लरिश करो, अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग करो, सोशल जस्टिस करके दिखाया, सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली स्ट्रांग हुए। ऐसे नहीं हुए। मदीना की रियासत का ये फलसफा है। इस तरह ट्रेंड किया सहाबा को। जो अच्छी तलावत कर सकते थे ना, वो उनकी तलवार भी बड़ी अच्छी चलती थी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो रात को तहज्जुद में रोते थे ना, वो मैदान जहाद में रुलाते भी थे। जिनके आंसू बहते थे ना, उनका खून भी बहता था जंग के अंदर। ये है तकमील, दीन की तकमील। इस चीज ने फिर ये साइंस, तफक्कुर, रिसर्च, नबी पाक अलैहिस्सलाम बेहतरीन वाटर सिस्टम उस वक्त के हिसाब से, सारी जो जमीनी शहरी आबादियों के लिए जो बेहतरीन प्लानिंग हो सकती थी, पानी कैसे पहुंचना चाहिए, सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, उस वक्त के हिसाब से जो आज जदीद दौर में हमारी अफवाज का काम है या इंटेलिजेंस का काम है। आप अलैहिस्सलाम का बेहतरीन आईएसआई का नेटवर्क था, सिक्योरिटी का बेहतरीन नेटवर्क था। तमाम कुफ्फार की खबर रखने वाले आईएसआई के एजेंट्स वहां पे मौजूद होते थे, खबरें पहुंचाते थे, और सहाबा थे, उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी मेरी जान, जबानें सिखाई गई थी, कल्चर सिखाए गए थे, खतूत लिखे, डेलीगेशंस किए, एग्रीमेंट्स हुए, कहीं पे ईसाइयों के साथ, कहीं पे यहूदियों के साथ, इतना स्ट्रेटेजिक अंदाज में मूव किया। ये थी तालीम। 40 साल से लेकर 63 साल तक, 23 वर्ष के जमाने में उठा दिया कौम को, उठा दिया। मुश्किलात भी आई, बड़ी मुश्किलात आई, बड़ी कुर्बानियां, बड़ी भूख देखी, कभी पानी के साथ रोजा, कभी खजूर के साथ रोजा खोल लिया, हंसते मुस्कुराते ईमान कायम था। उसमें मुनाफिकीन भी पैदा हुए, कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ माले गनीमत के लिए साथ शामिल हुए। ये तारीख के वाकयात है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। पैटर्न वही था जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में था, जो उससे पहले नूह अलैहिस्सलाम के दौर में था, जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम, अपनी बीवी उनके साथ नहीं चली, नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा साथ नहीं चला। बड़ा मुश्किल काम होता है, पैगंबरी रास्ता बड़ा मुश्किल है। अपने साथ छोड़ते हैं, सबसे पहले अपने साथ छोड़ते हैं। और पता है क्या कहते थे उस वक्त बादशाह, कि अगर ये इतना अच्छा होता तो इसका अपना चचा इसकी बात ना मान लेता। ये पैरेलल प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, ये प्रोपेगेंडा था। और फिर मजहब को लोग, चूंकि जिस तरह की शक्ल बदल चुकी होती है, लोग उसको मान रहे होते हैं, सबका फायदा हो रहा होता है, लिहाजा वो बगैर तहकीक के, दुनिया के बादशाहों का ये सबसे खूबसूरत फलसफा है कि वो तहकीक को उठा देते हैं। उन्हें पता है जिस दिन किसी नौजवान ने तहकीक की, उन्हें हमारे चक्रों का पता चल जाएगा। इसलिए वो दीन की उतनी शक्ल रखी जाती है कि बस इबादत रहें, इबादत पे कभी, मेरा लफ्ज लिख रखिएगा, आज तक दुनिया में किसी शख्स को नमाज पढ़ने पे सजाए मौत नहीं हुई, नात पढ़ने पे किसी के ऊपर मुश्किलात नहीं आई, कवाली पढ़ने पे किसी कौम के ऊपर नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ चैलेंज करने पे, ललकारने के ऊपर कि ये अल्लाह का मुआशी निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम अदल है, ये अल्लाह की हुर्रियत है, लोगों को आज़ाद करो, गोरे को काले पर, काले को गोरे पर, कोई फर्कियत हासिल नहीं। ये चीज़ थी जिसके लिए कुरान आया था।
اس لیے درمیان میں ایک وقفہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں ڈارک ایجز. عیسائی بالکل ڈاؤن چلے گئے، بہت ڈاؤن چلے گئے، کئی سو سال تک ڈارک پیریڈ رہا ان کا. اس کو وہ یوم سیاہ یا عہد سیاہ کہتے ہیں. ہم نے اس کو ڈارک ایجز یا ڈارک پیریڈ کے نام سے لٹریچر میں پڑھا ہوا ہے. ہر چیز میں وہ ڈاؤن چلے گئے، مسلمان کامیاب ہوتے چلے گئے. پھر جو عیسائیوں کے اندر یہود و نصارہ کے جو تھنک ٹینکس تھے، دانشور تھے، وہ بولنا شروع ہوئے. جب وہ بولنا شروع ہوئے تو کلیسا اس دور میں ایک خاص شکل میں ڈھل چکا تھا. کلیسا نے تمام سائنسدانوں کو سزائیں دینا شروع کی. جس نے سائنس کی بات کی، وہ گلیلیو ہی کیوں نہ ہو، کلیسا اس کے خلاف فتوے لگاتا. پھر جب ان کے اندر وہ پلیگ آیا اور بڑے بڑے امراض آئے، تباہ و برباد یہ ہونا شروع ہوئے، تو پھر یہ ان میں سے کچھ لوگ تھے مسلمان ملکوں میں پڑھا کرتے تھے آ کے. یہ بخارا، سمرقند، یہ ساری کہانیاں، آکسفورڈ تو کیمبرج تو کل کی بات ہے نا. ہمارے پاس آ کے پڑھتے تھے، ہمارے ابا اجداد کے ترقی کا راز سیکھنے آتے تھے. یہاں پہ آئے، انہوں نے زندگی کو دیکھا، سارا کچھ مائنیوٹلی آبزرو کیا. ہم عیاش ہو چکے تھے آہستہ آہستہ ترقی کر کر کے، عیاش ہوتے گئے. ملوکیت نے ہمیں اخیر تک پہنچا دیا تھا، بادشاہوں کی عیاشیاں چل رہی تھیں. ہمارا جو آخری جھٹکا تھا وہ خلافت عثمانیہ کا تھا، جس کے آج کل بڑا آپ ڈرامے پہ دیکھ رہے ہیں. یہ تو کل کی بات ہے، تو اندازہ لگا لو کہ کتنی اٹریکشن ہے. تو میری جان، کبھی 1400 سال کی تاریخ پڑھ کے دیکھنا، جب ہمارے گھوڑے نکلتے تھے تو کیا شان ہوتی تھی، کیا خوبصورت نوجوان ہوتے تھے ہماری تلواروں میں کیا مہک ہوتی تھی، کیا ادب اداب تھا ہماری آنکھوں میں کیا حیا تھی، ہماری باتوں کے اندر کتنی تمیز تھی، تہذیب تھی. ہم کوئی بدماش نہیں تھے، فسادی نہیں تھے، جھگڑالو نہیں تھے. ہم تو خوبصورت مہکنے والے لوگ تھے، ہمارے جو ابا اجداد تھے. تو انہوں نے ریسرچ کی، ہمارے اندر آ کے دیکھا. پھر ہمارا یہاں پہ شروع ہو چکا تھا بخارا سمرقند کے بعد اندلس طرابلس، جو ہماری ہسٹری تباہ ہوئی. میں ابھی اس ہسٹری میں نہیں جاتا کہ بنو امیہ کے دور میں ریسرچ بہت ہو رہی تھی، ترقی بھی ہو رہی تھی. بنو عباس کا بھی، پھر فاطمیوں کا دور حکومت، آپس کے جو ناچاکیاں تھیں وہ بڑھنا شروع ہوئی. وہی 1400 سال سے جو ایک نظام چل رہا تھا، فالٹ لائنز. نبی پاک علیہ السلام نور ہیں کہ بشر ہے، لا یعنی باتوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرنے شروع ہو گئے. آہستہ آہستہ ہم ریسرچ سے پیچھے ہوئے، فقہ کے معاملات بال کی کھال اتارنا شروع ہو گئے، سائنٹیفک ریسرچ سے دور ہوتے چلے گئے. لا یعنی باتوں میں، ایبسٹریکٹ باتوں میں، متشابہات میں، جس کے بارے میں قرآن کہہ چکا ہے کہ متشابہات کو صرف وہی پکڑے گا جس کے دل میں کجی ہوگی، ٹیڑھ ہوگی. مسلمانوں نے وہ کام کرنا شروع کیا، اور اس کو پھر دشمنوں نے ہوا دی. پھر ہلاکو خان نکلا، چنگیز خان آیا، بستیوں کی بستیاں کاٹ دیں اس نے، ہمارے سروں سے اس نے مینار بنائے، ہماری حاملہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر برچھیاں ماری اس نے. ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کی تاریخ جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے نا، وہ راتوں کو سو نہیں سکتے. ہمارا قصور تھا، ہم اپنے ہی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیمات سے پیچھے ہٹ گئے. اور پھر وہ دن اور آج کا دن 850 سال جو اکثر آپ نے میری زبان سے سنا ہوگا، 13ویں صدی عیسوی اور آج یہ 21ویں صدی، یہ 800 سال 900 سال ہمارے سوال کے ہیں. پھر ہم ڈوبتے چلے گئے، ہم ڈوبتے چلے گئے، ہمیں مارا گیا، کاٹا گیا ہر جگہ پہ. ہم نے ہجرتیں کر لی، ہم چھپ گئے، ہم مغلوب ہوتے چلے گئے، ہماری شناخت ختم ہوتی چلی گئی، مرکز ختم ہوتا چلا گیا. خلافت عثمانیہ آخری تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. پھر سعودی عرب، پھر ملکوں کی تشکیل ہو گئی، اقوام متحدہ آ گیا. ہم ایک نئے طاقتور ملکوں کے اس میں ماننے کے چلے گئے. ہماری ہوا اکھڑ گئی تھی، ہم اب ماننے کے پوزیشن میں تھے. لہٰذا ہم جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے اس کے مطابق دین کے اندر امینڈمنٹس کر لی. لہٰذا مسجدیں بھی قائم ہوتی رہیں، حرم بھی قائم ہوتے رہے، امام بارگاہیں بھی قائم ہوتی رہیں. سارا کچھ تھا، لیکن زوال ختم نہیں ہو رہا. اب سارا کچھ ہے ہمارے پاس. ملک سب سے زیادہ ہے، عیسائی سب سے زیادہ، پھر ہم ہیں دوسرے نمبر پہ. کتنے ملک ہیں؟ ہوا اکھڑی ہوئی ہے. تیل ہمارے پاس سب سے زیادہ ہے. کتنے ہمارے پاس امیر کبیر لوگ ہیں انڈیویجول لیول پہ. دین کمزور ہو گیا. کیوں ہوا؟ ہم قرآن سے ٹوٹ گئے. اب آپ کو اس کے ساتھ جوڑتا ہوں.
لہٰذا جو غلام قومیں تھیں، لارڈ مکالے کے بارے میں کبھی ریسرچ کیجیے گا. جب یہاں سے انگریز گئے نا تو ہمیں کیا ضرورت تھی اس وقت، 60s تک پاکستان کیوں ترقی کر رہا تھا، وہ حریت کیا تھی جس نے ہمیں پاکستان دیا ہے، کون تھے آباء و اجداد. ایسی خوبصورت طریقے سے پلاننگ کی گئی، پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. 69 کے بعد 60s کے بعد سے ہمارا وہی جو سلیبس تھا، قسطوں میں ہم تباہ ہوئے. ورنہ پہلے لوگ ہماری، مجھے اپنی ہوش کی باتیں یاد ہے، پنجاب یونیورسٹی میں کتنے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، کہاں چلا گیا وہ، کس کی ذمہ داری تھی وہ. اب آپ کو درد کی سمجھ آئی. ہم پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے مسلسل زوال کا شکار ہوئے. ہمارے پاس برین ختم ہوتا جا رہا ہے، جو بنتا ہے برین وہ برین ڈرین ہو جاتا ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں سچ بولے گا اس کو خاموش کروا دیا جائے گا. میں اس لیے آپ کو اکثر کہتا ہوں میرے لیے سب سے آسان کام ہے، میں تو سادات گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میری تو ایک ہسٹری ہے پیری مریدی کی. میرے کزن ہنستے ہیں میرے اوپر کہ ساری زندگی پڑھ پڑھ کے کیوں یہ اس رستے پہ چل پڑے ہو، بھوک اور افلاس کے رستے پر، جہاں تمسخر اڑایا جائے گا، جہاں تمہیں گالیاں دی جائیں گی، جہاں تمہیں تنگ کیا جائے گا. میں نے کہا یار یہی راستہ نظر آتا ہے. تو دو راستے ہیں، یا دنیا کے ساتھ سمجھوتا کر لوں، حلوے بھی بڑے آئیں گے، کھیریں بھی پکیں گی، ڈھول ہی بجانا ہے نا، قوالیاں ہی کرنی ہے، کر لوں گا. نہیں کر سکتا میں اس لیے کہتا ہوں کاش مجھے یہ سمجھ نہ آئی ہوتی تو میں بڑی موج کرتا، اور میرے ساتھ جڑے ہوئے بھی اسی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں. قرآن کو کھولیں، یہ ہمیں واپس لوٹا سکتا ہے. اس لیے عمر گزار دی ہے ساری اقرا کے اوپر بات کرتے ہوئے. ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں. حکومتیں کرتے رہو، آئیں گی جائیں گی، پیدا ہوں گے مر جائیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح. یہاں بھی پھیتیاں لگ جائیں، یہاں بھی آ جائے، اللہ پھیتی کب لگائے گا؟ اس زوال سے ہم باہر کب نکلیں گے؟ مرید بھی بہت ہیں، معتقد بھی بہت ہیں، زوال سے کیوں نہیں نکل رہے ہم؟ مسجدوں کے اندر جو اتنا قال اللہ قال رسول کی صدا ہے، وہ ساتھ ہی مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے بازار کے اندر وہ ناپ تول کرتی ہوئی ترازو میں دین کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جو گوالا ہمارے پاس دودھ لے کے آتا ہے وہ دین اس تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ قرآن سے خطرہ ہے. قرآن کو کھولیں. ہمارے اکابرین جب تک قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، اس کو نہیں کھولیں گے. اگر آپ نے صرف پڑھنا ہے نا، کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو، پڑھتے رہیں، چومیں چاٹیں، پڑھیں، ثواب کریں، ثواب، کوئی خطرہ نہیں آپ کو. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کبھی دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کو، بلکہ الٹے آپ کے ہاتھ چومے جائیں گے، آپ بہت بڑے پیر بن جائیں گے. 2-4 پمفلٹ رٹ لیں، صحابہ کے واقعات، خلیفہ مامون رشید، خلیفہ ہارون الرشید، یہ فلانا واقعہ، یہ فلانا واقعہ، اور شروع ہو جائیں. کوئی خطرہ نہیں آپ کو. تو دنیا میں سارے چل رہے ہیں نا، اسلامک سینٹر بھی چل رہے ہیں سارے، وہ ٹھیک ہے، غلط نہیں میں کہہ رہا، 50% ہے. آپ جب تک، چلو وہ سمجھ میں آتی ہے جو اوورسیز ہیں، ان کی مجبوریاں سمجھ میں آتی ہیں. جب آپ طاقت میں نہ ہو نا، یہ بھی سنت ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ سنت ہے کہ جب آپ غلبے میں نہ ہو تو آپ کو ماننا پڑتا ہے. نبی پاک علیہ السلام جب شروع میں سٹارٹ کیا کام تو صحابہ چھپ کے آتے تھے، بزدل نہیں تھے، چھپ کے آتے تھے تبلیغ کے لیے، تعلیم لینے کے لیے، چھپ چھپ کے. کانفیڈینشیل موومنٹس تھی شروع میں، بزدل نہیں تھے. ہجرت کرنی پڑی تو بزدل نہیں تھے، غار سور میں چھپنا پڑا تو بزدل نہیں تھے، لیکن حکمت کا تقاضا تھا. صلح حدیبیہ میں بہت ساری ایگریمنٹس ماننے پڑے تو بزدل نہیں تھے، لیکن ویژن تھا، دیکھ رہے تھے کہ کمزور مسلمانوں کو بچانے کے لیے یہ ایگریمنٹ لازمی ہے. جو نادان آپ کو جوش دلاتے ہیں نا، بہت سارے لوگ آپ کو جوش دلاتے ہیں، یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ آپ کو جوش دلاتے ہیں، آج تک ان کی اولادیں قربان نہیں ہوئی، غریبوں کے بچے قربان ہوئے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوتا ہوں یہ جوش دلانے والے کسی خاص مقصد کے تحت آپ کو جوش دلاتے ہیں.
ये खुद छुप जाएंगे, ये भाग जाएंगे जब वक्त पड़ेगा। यकीन मानिए ये भाग जाएंगे। हम जिस इस्लाम को मानने वाले हैं वहां पे इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने खानवादे समेत कट मरते हैं। ये है हमारा इस्लाम, अमली तौर पर मिसाल दी जाती है। ये नहीं कि खुद पीछे रहो और गरीब माओं के बच्चों को जोश दिला के आगे कुर्बान करते जाओ। ये भी हुआ है, बड़े लोगों ने बलिदान दिया है, कुर्बानियां ली गई हैं। वो सियासत हो, वो मजहब हो, वो कोई भी शक्ल हो, नौजवानों को कुर्बान किया गया है। वो चाहे बम बांध के मस्जिदों में क्यों ना भेजा गया हो, हमेशा नौजवानों को इस्तेमाल किया जो तहकीक नहीं करते थे। तो बुज़दिली नहीं होती बहुत सारी चीज़ों की। आप जब गलबे में नहीं होते तो आपको बहुत सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं। गलबा उसी सूरत में आएगा जब आप कुरान, अर्शमिद्दत से गलबा आपको नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। कुरान से गलबा आपको मिलेगा। कुरान से आपकी ज्योमेट्री ठीक होगी, फिजिक्स ठीक होगी, ज़ुआलॉजी ठीक होगी। कुरान से आप वैक्सीन बनाने वाले बन जाएंगे, कुरान पे गौर करने से। और अगर आपने सिर्फ कुरान पढ़ते चले जाना है तो सवाब आपको होता रहेगा। रोजे रखें, सवाब रखें, और महीना गुजर गया तो 11 महीने अल्लाह हाफिज, फिर आप दूसरों की वैक्सीनों का इंतजार करते रहेंगे। बड़ा मुश्किल सबक दे दिया मैंने आपको, और अगर आप समझो तो शायद कई साल आप इसी के ऊपर रिसर्च करते रहो। मैंने आपको क्या कहा, इसको डाउनलोड कर लेना, जब ये मैं बंद करूंगा अपने पास रख लो, एक एक लफ्ज पे गौर करना। मैंने आपको पूरी सैर करवा दी है, सारा पैटर्न बता दिया है, निचोड़ निकाल दिया मैंने आपके सामने। आप कामयाब होना चाहते हो, माहौल बनाओ, गलबा हासिल करो, कुव्वत इख्तियार हासिल करो, और अल्लाह अकाबरीन को भी हिदायत दे। हमारी रातों की नींदें उड़ जाएं कि जब तक हम कुरान से सोशल सिस्टम नहीं निकाल लेते हम सोएंगे नहीं। कुरान में तैयार चीजें पड़ी हुई हैं, फार्मूले तैयार पड़े हुए हैं, सिर्फ उसके मुताबिक हमने सिस्टम बनाना है। इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहा हूं, नफाज नहीं होता। वरना तो आईने पाकिस्तान में क्या बुराई थी। नफाज नहीं है, नफाज सिर्फ उन्हीं शिकों का होगा जिससे ताकतवरों का फायदा होता है। हमें अपने निज़ाम अदल को एंग्लो सैक्सन से डिस्कनेक्ट करना होगा। यस, जब तक हम उसको डिस्कनेक्ट नहीं करते एंग्लो सैक्सन निज़ाम से, हम फ्लरिश नहीं कर सकते। हमें इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपने आप को रिव्यू करना है और पूरी उम्मत मुसलमान को सोचना है, अगर हम चाहते हैं कि ये 850 साल की ब्रेक खत्म हो। वरना तो मैंने आपको बताया, वही फिरौन, हामान, कारून, आज भी वही है, वही पैटर्न है। गालिब है, वो गालिब है भाई, वो गालिब है। हम मगलूब हैं, हर दौर में हम मगलूब हैं। हम भी किसी मसीहा के इंतजार कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। तारीख पढ़ के देखो, अल्लामा इकबाल भी बोलते थे इसके ऊपर। हम भी बैठे हुए हैं, कोई मसीहा आएगा हमें निजात दिलाएगा, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, हाथ पे हाथ धरे मुंतजर फरता। हमारे तो जुम्मे काम ही कोई नहीं ना। मैं इंतजार नहीं कर सकता किसी मसीहा का। पता है क्यों? मैंने आपको एक जुमला दिया था, अल्लाह के अजाब की निशानदेही पैगंबर करता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का लाया हुआ मैसेज हमारे पास असली शक्ल में मौजूद है। कब अजाब आएगा कब नहीं आएगा कुरान हमें बता सकता है। दर मुस्तफ़ा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खबर मिल सकती है, हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। आज भी दर मुस्तफ़ा आपको बताएगा, वही आपका रहबर है, वही हादी है आपका, वही मरकज है आपका। इसलिए लोग आपको वहां से काटेंगे। वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। इसलिए आपको डिस्कनेक्ट किया जाता है बार बार नबी पाक अलैहिस्सलाम के असली तालीमात से। उसके नाम पे स्केल्टन आपको दे दिया जाएगा, स्केल्टन से किसी को कोई खतरा नहीं। मैं नाते पढ़ता रहूं, झूमता रहूं, किसी को क्या एतराज है, लेकिन मैं नात को अमली तौर पर अप्लाई कर दूं अपनी जिंदगी में, इससे नुकसान होगा किसी ना किसी का। फिर आपको अंधाधुंध तकलीद करने वाले वोटर नहीं मिलेंगे, और वोटर बड़े लाजमी है इस निज़ाम के लिए, क्योंकि जब तक ऐसे वोटर नहीं होंगे ये निज़ाम नहीं बका पा सकता। तकलीद करने वाले चाहिए होते हैं। कुरान हमें इस तकलीद से मना करता है। बहुत बड़ी अजान दे दी अगर समझो तो। अब मैं इसको बंद करूंगा, बुखार तेज हो गया।
اللہ کریم مجھے اور آپ کو، ہم سب کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ کے رکھے، ہمارے اندر وہ حریت پیدا کرے کہ ہم قرآن کے معنویت کے اوپر غور کریں، اور کاش ہماری جامعات قرآن کو ایک ریسرچ کا موضوع بنا لیں، اور کاش ہمارے علماء کرام محراب و منبر سے ثواب کی دنیا سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے اس کو سوشل سطح پہ دیکھیں کہ ہمارا قرآن معاشرے پہ اپلائی کیوں نہیں ہو رہا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس رمضان المبارک میں خاص کر یہ توفیق دے کہ ہر نوجوان قرآن کو ترجمے سے بہرحال ضرور پڑھے اور اپنے کھوئے ہوئے مقام پہ غور کرے۔ وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، کہاں تھے ہم اوج سریا پہ، زمین پر دے مارا ہم کو ہمارے اپنے کرتوتوں نے۔ کسی کی چال باز نہیں، چالیں بعد میں ہوتی ہیں، سازشیں بعد میں ہوتی ہیں۔ سب سے آسان کام ہے میں یہ کہہ دوں مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا، اس کا تو کام ہی یہ ہے۔ مومن کا کیا کام ہے کہ وہ بہکائے جب شیطان اس کو، تو وہ بہک جائے اور پھر کہے کہ شیطان، قرآن بتاتا ہے ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن، اور ابلیس ان کو کہے گا جاؤ بابا، میں نے نہیں کیا، تمہارے اپنا فطور تھا نفس کا، میرے اوپر مت ڈالو الزام، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، تم مشرک ہو۔ یہ کہے گا۔ پڑھنا، قرآن کو کھول کے پڑھو اور نوٹس لینا ڈائری میں جو میں نے باتیں کی ہیں، آپ کو راستہ مل جائے گا۔ پھر ہمارا دفاع بھی مضبوط ہوگا، ہماری معیشت بھی مضبوط ہوگی، ہمارا نظام تعلیم بھی مضبوط ہوگا، ہمارے ہاسپٹلز بھی بنیں گے، ہمارے ڈیمز بھی بنیں گے، پھر ہم سر اٹھائیں گے۔ اسی طریقے سے یہود و نصارہ نے بھی ہم سے سیکھ کے سر اٹھایا تھا۔ یہ جتنا علم آج ان کے پاس نظر آ رہا ہے نا، یہ لو ان سے، یہ ہمارے ہی آباء و اجداد کا دیا ہوا ہے، صرف انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ عملی طور پر جب تک عمل نہیں ہوتا، جذباتی تقریریں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، مریدین کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، ریسرچ کرو کہ فلاں بندے نے فلاں بات کی ہے، سچی بھی ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں کو بے وقوف بنانا اس معاشرے میں سب سے آسان ہے، لوگوں کو عقل مند بنانا سب سے مشکل ہے۔ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مشکل راستے پہ چلنا بہت مشکل ہے۔ دعا کریں اللہ کریم مجھے ثبت اقدامنا، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور میرا حامی و ناصر ہو، اور میری آواز چند لوگوں تک بھی پہنچ گئی تو مجھے یہ خوشی ضرور ہوگی۔ میں جس مشن پہ نکلا ہوا ہوں، ڈی این اے میں اگر اتنی بھی تبدیلی آ گئی، مجھے پتا ہے ایک بڑی اچھی نسل میں دیکھ رہا ہوں آگے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ایک بندہ بھی سدھر گیا، اس کا ڈی این اے بدل گیا، تو پتہ نہیں کتنی نسلیں وہ پیدا کرے گا اس کا ڈی این اے۔ یہ ریسرچ میری مکمل ہے، میں اس لیے مایوس نہیں ہوتا۔ کوئی ایک بھی سمجھ گیا، وہ ڈی این اے تو منتقل ہوگا ہی ہوگا، ہو چکا ہے، بہت کچھ ہو چکا ہے، اور بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں اس لیے کسی کی ذاتی وہ نہیں کرتا اس میں۔ مجھے میڈیا میں بھی بڑے اچھے لوگ نظر آتے ہیں، مجھے پولیس میں بھی بڑے اچھے لوگ نظر آتے ہیں، ہر جگہ پہ میں اچھائی دیکھتا ہوں۔ ہم کلی طور پر زوال کا شکار ہیں، یہ ٹرو ہے، اور ہم الگ سے کوئی معاشرہ نہیں ہے، کوئی یونیک نہیں ہے۔ ہمارے اندر وہ سارے ایوب ہیں جو ہم سے پہلے والی قوم میں موجود تھے، ہمارے اندر صرف وہ اکٹھا ہو کے آ گیا سارا، ہم آخری قوم ہیں۔ ہمارے اندر لوط علیہ السلام والی چیزیں بھی موجود ہیں، نوح علیہ السلام والی بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام والی بھی ہیں، ساری موجود ہیں، بدرجہ یا تو موجود ہے۔ یہ جو ہمارا بھلیکا ہے نا کہ ہم شاید بڑے کو اسپیشل مسلمان قوم ہیں، نہیں بھائی، ہمارے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے جو کہتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں چائنا سے 2 جہاز آ رہے ہیں، ہم پہ جو عذاب آیا نا اس سے بچانے کے لیے چائنا والے آ رہے ہیں۔ کامن سینس نہیں ہے، لنک نہیں جوڑتا، اور لنک ہی جوڑنا پڑے گا آپ کو۔ اللہ کا عذاب ٹالنا ہے، اگر اس کو عذاب ہی سمجھنے پہ مصر ہے تو قرآن کو کھولیں۔ آپ کے ڈیم بننا شروع ہوئے نا تو عذاب ختم ہو جائے گا، قید سالی والا، خشک سالی والا۔ سڑکیں بن گئی نا تو جھٹکے لگنے کا عذاب ختم ہو جائے گا۔ ہاسپٹل بن گئے نا تو یہ جو بچے مرتے ہیں نا خام خواہ میں، یہ ختم ہو جائے گا عذاب۔ ہمارے نیوٹریشن ٹھیک ہو گئے نا تو ہمارے بہت سارے غذائی اجزاء کی کمی سے جو عذاب آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر وقت پہ شادیاں ہونا شروع ہوں گی اور شادیوں کا نظام اسلامک ہو گیا نا تو پھر 6 سال کی یہ ذہن باؤں کے ساتھ یہ کام ختم ہو جائے گا۔ یہ عذابات ہیں ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ، سوشل عذابات، جوڈیشل عذابات، انٹلیکچوئل عذابات، یہ عذابات ہیں۔
اور یہ عذابات نبی پاک علیہ السلام نے نشاندہی کی ہوئی ہے۔ کھولیے در مصطفیٰ کے ساتھ جا کے جھولیاں پھیلائیے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے ہم پہ عذاب کب آئے گا کب نہیں آئے گا، وہ بتائیں گے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی بات مان لیے، صرف انہی کی مانیے۔ انہوں نے جو عذاب بتایا ہے نا، کہ اگر تم، پتہ کیا بتایا، تم سے پہلے والی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی امیر جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور غریب جرم کرتا تو اس کو سزا ہوتی۔ اس عذاب کے اوپر علماء کرام کو محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ کتنے نے کیا؟ اس پہ باہر نکلتے، اس پہ محراب و منبر سے بولتے کہ بھائی بادشاہ سلامت، عدل کا نظام ہمیں اور طاقتوروں کو الگ الگ عدل فراہم کر رہا ہے، یہ حریت چاہیے تھی، لیکن اس پہ مشکل بہت ہے نا، اس پہ مشکل بہت ہے۔ لہٰذا ادھر سے چھوڑ کے جھولیاں اٹھا کے رو لو، نظر نیاز بانٹ دو، بس یہ کافی ہے۔ اللہ کریم آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ رمضان کا مہینہ ہے، دوسرے روزے کی طرف ہم پاکستان میں بڑھ رہے ہیں، دنیا میں تیسرا روزہ ہے۔ اپنے اندر حریت پیدا کریں، قوت و اختیار حاصل کریں نوجوان، پیچھے چھپ کے مت پڑیں، تعلیم میں اعلیٰ مقام پہ جائیں، اعلیٰ مقام پہ جائیں، اور آئندہ کبھی جب کوئی انتخاب کی باری آئے تو اپنی عقل استعمال کریں، اپنی عقل استعمال کریں، عقل استعمال کریں۔ فی الحال ساری چیزوں سے کٹ کے، اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا ڈسکنیکٹ ہو جائیں سب سے، قرآن کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، اس ایک مہینے میں قرآن کو کھولیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو توفیق دے اور ہدایت دے کہ ہم اس نور سے اپنے آپ کو منور کر سکیں۔ میں دعا کو ہوں اللہ کریم آپ میں سے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے۔ میں دعا گو ہوں جن کے والدین زندہ ہیں اور بیمار ہیں، اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ دنیا میں جہاں مومنین مومنات بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ کریم ان کی بیماریاں دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہمارے جسم کو، ہمارے شعور کو مہکا دے، ہمارے اندر سے نحوستیں اور نجاستیں جو غفلت کی ہیں، جو جہالت کی ہیں، وہ دور فرما دے۔ ہمارے نوجوانوں کو وہ سوز عطا ہو جائے، ان کے دل کو وہ سوز مل جائے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے الوہی پیغام کی سمجھ آ جائے، ہمارے شعور اس راہ پہ چل پڑیں جس راہ کی منزل در مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سوال نہیں دیکھ پاؤں گا کیونکہ میرا گلا بھی خشک ہو گیا اور میں بخار میرا تیز ہو گیا بہت زیادہ، جو روزہ بھی رکھنا ہے صبح انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ساری دعائیں کرتا ہوں، رمضان میں شدت بڑھ جاتی ہے اور بعض کا لفظ بولنے نہیں پڑتے لیکن دعا ہو رہی ہوتی ہے، بس یہ سمجھ لیں یہی کیفیت ہے۔ میرے اور آپ کے بیچ وہ سن رہا ہے، اس نے ساری باتیں سنی ہیں، وہ بھی سنتا ہے جو میں کہہ نہیں پاتا، وہ آپ کو بھی سنتا ہے جو آپ مجھے سنا نہیں پاتے۔ وہ بادشاہ ہے، سمیع علیم ہے، بصیر ہے۔ جب انسان اس لذت کو پا لیتا ہے تو بڑی لذتیں اس کی زندہ ہو جاتی ہیں۔ میں اس لذت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں۔ میں اس لیے جب بول رہا ہوتا ہوں نا جھوم جھوم کے، تو مجھے لگ ہی رہا ہوتا ہے کہ جیسے انسان مسکراہٹے محسوس کرتا ہے۔ آپ اللہ کو سناتے ہیں اپنا سبق، جیسے ہم بچپن میں پہاڑے یاد کرتے ہیں نا تو استاد کو سناتے ہیں۔ ہم قرآن پاک پڑھتے تھے تو امی جی کو سبق یاد کر کے سناتے تھے کہ امی جی ہم سے سنیں، سبق وہی تھا، ہم سب یاد کر کے سناتے تھے۔ تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے میں سبق یاد کر کر کے اللہ کو سناتا رہتا ہوں، آپ کے سامنے دہراتا رہتا ہوں۔ آپ میرے اثر ہیں، ہم اثر ہیں، کلاس فیلو ہیں، ہمارا سبق ہمیں یاد رہے۔ یہ سبق یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم نے سبق بھلا دیا تو پھر ہم بھلا دیے جائیں گے۔ ہم نے سبق یاد رکھنا ہے، تھوڑی غلطیاں ہوگی تو وہ سدھار دے گا، بتائے گا۔ جب زیر زبر اوپر نیچے ہو جاتی تھی تو امی جی کہتی تھی کہ ایسے نہیں، اس کو ایسے پڑھتے ہیں، تو ہر مرتبہ تصحیح ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سنور جاتا ہے۔ تو بولیں گے، سبق دہرائیں گے تو کچھ ملے گا نا۔ قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کھول لیں اس کو، فار گاڈ سیک اس کو کھولیں۔
इसको खोलेंगे आपका सीना खुल जाएगा, इंशराह हो जाएगा, आपकी अकल के बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे, आपकी पहेलियों को जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, सवालों का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, आपको रोशनी में रास्ता, जो खोया हुआ रास्ता, वो नजर आ जाएगा, आपको मेरी बातों की सदाकत महसूस होना शुरू हो जाएगी। फिर आपके अंदर भी दर्द पैदा होगा। अल्लाह करीम मुझे और आपको वो दर्द दे। ये दर्द बड़ा ज़रूरी है। उलमाए कराम में भी बहुत दर्द वाले हैं, पीराने कराम में भी बहुत दर्द वाले हैं, अकाबरीन में भी बहुत ऐसे हैं जो दर्द वाले हैं। मेरा दिल समझता है उनको, मैं महसूस करता हूँ उनको। बस नहीं चल रहा हम सबका, कुछ मुकामी तौर पर, कुछ बैन अल-अक़वामी तौर पर हम कमज़ोर हैं, हम मग़लूब हो चुके हैं, हम मकरूज़ भी हैं। जब कौमें मकरूज़ होती हैं तो उनकी गैरत, उनकी हुर्रियत वैसे ही दब के रहती है। हमारे साथ भी यही कुछ हो रहा है। हमारा इतना की कर्जा हम पे चढ़ा हुआ है कि हम आकड़ भी नहीं सकते किसी के सामने। ये आखिरी जुमला था ताकि नौजवानों को समझ आए कि मैं ये चीज़ें समझता हूँ। इसलिए इतनी आज़ादी तो है ना हमें अपने, ये हमारा वतन है कि हम एक दूसरे को अपना सबक सुना सकें और हम एजुकेशन सिस्टम को कम से कम दुरुस्त कर सकें। इस पे तो कोई पाबंदी नहीं है फिलहाल आज के दिन तक। शायद कभी इस पे भी आ जाए पाबंदियां, ऐन मुमकिन है। जब ज़वाल बढ़ता है तो फिर लोगों का दिया हुआ सिलेबस ही पढ़ना पड़ता है, जो वो कहेंगे पढ़ो पढ़े। इसीलिए तो आज़ाद वतन लिया था कि हम अपनी मर्जी का सिलेबस बनाएंगे। कायदे आज़म ने यही कहा था, अपना वतन, अपना सिलेबस, अपना टीचिंग मेथोडोलॉजी होगा, पेडागोलॉजी हमारी अपनी होगी, ये पेडागोजिकल जो है स्टाइल होगा ये हमारा अपना होगा, लेबोरेटरीज हमारी अपनी होंगी, हम अपने तजुर्बे करेंगे, अपने अंदाज में हम कंक्लूजन निकालेंगे। हमने अपना तो नहीं किया ना। 60s तक था, फिर किस्तों में डिक्लाइन शुरू हुआ। अब वो वक्त है, अब वो वक्त है कि अपनी शिनाख्त के ऊपर भी सवाल उठना शुरू हो जाते हैं बाज़ औक़ात। बचपन से बच्चों को कुरान को खोल के पढ़ना पड़ेगा, लड़कों को खोल के पढ़ना पड़ेगा, जवानों को खोल के पढ़ना पड़ेगा कुरान पाक, और मेहराब व मिंबर से खोल खोल के बताना पड़ेगा। सिर्फ सवाब के चक्कर में या तो फिर लगे रहे 800 साल और। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।